آپ اپنے ہی حصے سے دشمنی کرتے ہیں, یعنی کہ آپ اپنے آپ سے دشمنی کرتے ہیں جب اپنے آپ کو لان تان کرتے ہیں. آپ اپنے آپ سے نفرت بھی کریں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہتر بھی پرفارم کریں, یہ دونوں ایک ساتھ چیزیں نہیں ہو سکتی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک ایسی نیگیٹو چیزیں جس کو ہم ربر سے مٹا دیں گے اینڈ دین وی ول گڈ ٹو گو. دیٹس ناٹ دا کیس. جب آپ ایک تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں یا کوچ کے پاس جاتے ہیں, یار اس کو فکس کر دو, واٹ یو آر سیئنگ فکس می مینس آئی ہیو اے پرابلم, تو آپ اپنے آپ کو پرابلم بھی کہہ رہے ہیں اور تھراپسٹ اس میں استعمال ہوتا ہے یا جیسا کوچ استعمال ہوگا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, ہم وہ نٹ ٹائٹ کر دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا. بٹ آپ ٹھیک ہیں, آپ میں کوئی پرابلم نہیں ہے. کیونکہ یہ فیلنگ کب آتی ہے؟ کیونکہ آپ کوئی چیز چھپا کے رکھتے ہیں. اب یہ چیز واضح کرتے ہیں تو پھر آپ الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ہاں کریں یا نہ. بٹ ہم یہ کرنا نہیں چاہتے, ہم تو مینیپولیٹر ہیں, ہم تو چاہتے ہیں ہم گھما پھر. یہ کو ڈیپینڈنسی ہے. ہم مینیپولیٹو ویز میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے عادی ہو گئے ہیں. وائی؟ کیونکہ سیدھے طریقے سے گھی نکلتا نہیں ہے, انگلی ٹیڑھی کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں نا. تو بٹ if you accept that the way the world works, then you are in the cycle of codependency, my dear friend. اچھا, ابھی ہم بات کر رہے تھے آپ سے کہ آپ ایک کوچ ہیں, ایک تھراپسٹ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی جو آپ کی جو ورکنگ ہے, جو آپ کا کام ہے, وہ سارا جو ٹرمنالوجی تھراپی کی ہے ساری, جی, اس میں تضاد کیوں ہے سر؟ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی تضاد ہے, کیونکہ تھراپیوٹک ٹریڈیشن میں بھی ڈائیورسٹی ہے اور بہت سے کوچز ایکچولی ڈرا کرتے ہیں تھراپیوٹک تھیوریز سے, ٹھیک ہے. اب جیسے جو اس طرح کے کوچز ہیں جو کہ اب ایک نئی موڈیلٹی نکل کر آ رہی ہے, کئی آ گئی, جس کو رچرڈ شارٹ نے ڈیولپ کیا, جس کو کہتے ہیں انٹرنل فیملی سسٹمز. بہت سارے کوچز اب انٹرنل فیملی سسٹمز کو سبسکرائب کرتے ہیں. انٹرنل فیملی سسٹمز کا سارا فوکس جو ہے وہ آپ کی شیڈو ورک سے نکلا ہے, ٹھیک ہے. جیسے کارل یونگ کی جو سائیکو انالیٹک تھیوری ہے, وہاں سے کانشیس, انکانشیس, سب کانشیس. سو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سے کوچنگ لے رہے ہیں, کس سے تھراپی لے رہے ہیں. بیکاز تھراپی میں بھی ایک ڈائیورسٹی ہے جو لوگ پریکٹس کرتے ہیں. دیر از نو ون ٹائپ آف تھراپی. اچھا, اور میں ان کوچز سے اس لیے الگ ہوں کہ میں ایک پرٹیکولر اسٹریم آف تھیوری کو فالو کرتا ہوں یا فریم ورک کو فالو کرتا ہوں, جس کو میں انر چائلڈ ورک کہتا ہوں. اور انر چائلڈ ورک جو ہے وہ ویسٹ میں کافی جو ہے وہ کروایا جاتا ہے, یہاں بھی ہوتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اور ریگرس وے میں ہونا چاہیے. کیونکہ انر چائلڈ ورک کے پیچھے جو بیک یہ ہے کہ انسانی شخصیت جو ہے وہ ایک نہیں ہے, ملٹیپل ہیں. بٹ جب میں یہ کہتا ہوں نا لوگ ملٹیپل پرسنالٹیز ہیں, تو وہ اس بیماری سے ایسوسیٹ کریں گے آپ کی آڈینس. بٹ میں چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں اور آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. وی آر یوزنگ اے ڈفرنٹ ہیٹ while we are doing a podcast. When I'll go outside, I'll on my car, I'll become a driver. When I'll go home, when I'll see my wife, I'll become gentle and hug her. You see, I have a different personality there. اور جب رات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, and I'm a nervous sleeper, I become a child. تو آپ ریلیٹ کریں کہ آپ کی پرسنالٹیز کب کب چینج ہوتی ہیں. ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ اپنے دوستوں میں ایک الگ پرسنالٹی لے کے کیری کرتا ہے, اپنی محبوبہ سے الگ کرے گا, اپنے گھر والوں سے الگ کرے گا, اگر وہ کہیں جاب کر رہا ہے اس کی پرسنالٹی الگ ہے. تو یہ آپ کے شیڈز ہیں پرسنالٹی. جیسے یونگین لینگویج میں یا شیڈو ورک کی لینگویج میں اس کو آسپیکٹس آف پرسنالٹیز کہتے ہیں, کہ یو یوز ڈفرنٹ آسپیکٹس آف پرسنالٹی ٹو لیو یور لائف. اور جیسے میں نے ایک شیڈو ورک کا لفظ استعمال کیا, لوگ کنفیوز ہوں گے شیڈو ورک کیا ہے. بیسیکلی شیڈو ورک بھی کارل یونگ کی اپنی تھیوری سے نکلا, یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا. اور شیڈو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات کا وہ حصہ جو آپ نہیں جانتے ہیں کہ جو ایکزسٹ کرتا ہے. مثال کے طور پر ویسٹ میں بہت اسکول شوٹنگ کے کیسز ہوتے ہیں, لیکن اسکول شوٹنگ سے پہلے کوئی نہیں بتا سکتا وہ بچہ اسکول شوٹر ہوگا. بٹ دیٹس دا کائنڈ آف aspect, that is the aspect that is hidden in the psyche of that child. Maybe it is in the unconscious. اچھا, اس میں آپ نے یوز کی کہ ہر بندے کے ساتھ لاٹ آف پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا. ڈرائیور ہو گیا, گھر پہ آپ کبھی کھانا بنائیں تو آپ کک ہو گئے, ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ پوڈ کاسٹ بیٹھ رہے ہیں, آپ
گیسٹ ہو گئے, ہوسٹ ہو گئے, جو بھی ہو گئے, لیکن کیا آپ کو ان سب پرسنالٹیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ود ان یور لائف ٹائم, یا پھر آپ کی نظر میں جو امپورٹنٹ ہے صرف ان پہ آپ کام کرتے ہیں, باقی کو چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ آپ کا اہم سوال ہے, کیونکہ دیکھیں نا کہ اب بہت ساری پرسنالٹی آسپیکٹس ایسی ہوتی ہیں ہم سمجھتے یوز لیس ہیں, ٹھیک ہے. جیسے وہ لوگ جو اپنے پرسنل بزنس اون کرتے ہیں یا اپنا کام کرتے ہیں ویڈیوز کا, یا ایک لفظ پروکریسٹینیشن کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک سست ملنگ بیٹھا ہے جو کہ ہلتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ لوگوں کی شکایت ہے نا کہ یار میں نہیں کر پاتا, اپنا ایک ڈیلی اسکیجول روٹین نہیں بنا پاتا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ پروکریسٹینیٹر آ کہاں سے رہا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بھی ایک پرسنالٹی کا حصہ ہے. ہم لوگ فریگمنٹیشن میں بلیو کرتے ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی لیڈرشپ ٹریننگ سے کچھ کر کے اور کوئی ہم دم درود کر کے اس پروکریسٹینیٹر کو جگا دیں. بٹ ایز اے شیڈو ورکر, انر چائلڈ ورکر, میرا یہ ویو ہے کہ ابھی آپ نے اس جس کو آپ لیزی کہہ رہے ہیں, اگر وہ کسی انوائرمنٹ میں سیف نہیں فیل کر رہا تو وہ نہیں ہلے گا. اگر اس پہ شرمندگی کی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے تو وہ نہیں ہلے گا. اگر وہ یہ سوچ رہا ہے میں نہیں بن سکتا یوٹیوبر, یا میں نہیں اپنے فالوورز اچیو کر سکتا اتنے, دین وہ حصہ کبھی موو نہیں کرے گا. تو اس کو, یا ہماری اپنی سمجھ کی کمی ہے جس طرح ہم اس پروکریسٹینیٹر کو سمجھ رہے ہیں. اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ پروکریسٹینیٹر آپ کا ایڈوکیٹ ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے آپ کا بیسٹ انٹرسٹ کیا ہے, اس کو پتہ ہے میں کہاں سیف فیل نہیں کر رہا ہوں یا مجھے کہاں تھریٹ ہے. لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں یار میں اتنی سستی کرتا ہوں ویڈیو ڈالنے میں. اگر ان سے پوچھیں کہ تمہیں کیا ڈر ہے اگر تمہاری ویڈیو آ گئی, دین یو ول گیٹ ٹو نو دا ریئل آنسر کہ وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں. یعنی آپ نے پروکریسٹینیشن کو, سوری میں کٹ کروں, بڑی ایک خوبصورت بالکل ڈفرینٹ انداز سے بیان کی ہے. ہم تو یہ سنتے آ رہے ہیں کہ پروکریسٹینیشن وہ ہوتی ہے یہ سستی کائلی آپ کی اپنی ہے جس کی وجہ سے آپ کام نہیں کر رہے. حصہ ہے, جیسے میں نے کہا, آپ اپنے ہی حصے سے دشمنی کرتے ہیں, یعنی کہ آپ اپنے آپ سے دشمنی کرتے ہیں. اٹس اے لوور کیس آف سیلف ہارم. جب اپنے آپ کو لان تان کرتے ہیں, میں سست ہوں, میں قائل ہوں, میں نہیں کر رہا ہوں. کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں تو آپ دیکھیں نا, آپ اپنے آپ سے نفرت بھی کریں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہتر بھی پرفارم کریں, یہ دونوں ایک ساتھ چیزیں نہیں ہو سکتی. یہ تضاد ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک ایسی نیگیٹو چیزیں جس کو ہم ربر سے مٹا دیں گے اینڈ دین ویل گڈ ٹو گو, بٹ دیٹس ناٹ دا کیس. اور تھراپیوٹک ٹریڈیشنز یا پروسیسز کہاں نقصان دہ ہوتے ہیں. جب آپ ایک تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں یا کوچ کے پاس جاتے ہیں, یار اس کو فکس کر دو, واٹ یو آر سیئنگ فکس می مینس آئی ہیو اے پرابلم, دین ہاؤ آئی کین موو فارورڈ اف آئی ہیو اے پرابلم. تو آپ اپنے آپ کو پرابلم بھی کہہ رہے ہیں اور تھراپسٹ اس میں استعمال ہوتا ہے, یا جیسا کوچ استعمال ہوگا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, کہ ہم وہ نٹ ٹائٹ کر دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا. بٹ آپ ٹھیک ہیں, آپ میں کوئی پرابلم نہیں ہے. میں یہاں سے اسٹارٹ لیتا ہوں کہ اف یو بگن ود دس آئیڈیا دیٹ یو ہیو اے پرابلم, دین ان دا اینڈ یو ول بیکم اے پرابلم. یو ہیو ٹو چینج مائنڈ سیٹ. آئی ڈونٹ لائک دا ورڈ مائنڈ سیٹ, بٹ یو نیڈ ٹو چینج دا پرسپیکٹو. اچھا, اس میں دیکھیں, اس کا اگر میں اس کو نا ٹرانسلیٹ کروں کسی اور لینگویج کے اندر, مطلب کسی اور کانسیپٹ کے اندر, جس طرح ایک فار ایگزامپل ایک ڈاکٹر ہے, اس نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے. آپ کہیں کسی ENT کے پاس, ٹھیک ہے, وہ آپ کو ڈائگنوز کر رہے ہیں, آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے گلے میں کیا مسئلہ ہے. آپ کہتے ہیں میں جب سوالو کرتا ہوں تو مجھے ایک پین ہوتا ہے اپنے گلے کی وال پہ, ٹھیک ہے, تو اس کو وہ ایک نام دے گا اس بیماری کو, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو وہ ٹھیک کرے گا. اگر اس کے پرسپیکٹو پہ اگر ریورس وہ یہ کہے کہ بھائی سہیل صاحب آپ آ گئے ہیں, آپ بالکل ٹھیک ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ کو, اور آپ کو کچھ دوائیاں بھی لکھ دے, تو کیا ہوگا؟ آپ کنفیوز نہیں رہیں گے کہ بھائی اگر میں ٹھیک ہوں تو اپنے آپ کو امپروو کیوں کروں. اب یہی بات ہے کہ جب جیسے آپ اگر میرے پاس اس چیز کو لے کر آتے ہیں تو میں آپ سے یہ پہلے ہی نہیں کہہ دوں گا, ٹھیک ہے, یہ ٹرانسپائر ہوگا. تو میں ان سے سوالات کروں گا, میں ان سے جیسے سمجھنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ دیکھیں نا میں نے لفظ استعمال کیا سمجھنے کی کوشش کروں گا, کہ اس حصے کو سمجھنے کی کوشش کریں. کہ اب آپ نے فار ایگزامپل جیسے آپ نے یہ میڈیسن والی مثال لی نا, اچھی ہے. جیسے آپ نے ٹھنڈا پانی یا گلے میں آپ کے
इसे कहते हैं ब्रोंकाइटिस, पता नहीं क्या कहते हैं ये मेडिकल वाले. अब मैं आपसे पूछूंगा, फ्रेंचाइटिस कहते हैं, बस जो भी है वो लिंगो का मेरा वो नहीं. अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूंगा, आप किस स्टेट में थे जब आपने ये ठंडा पिया? यू सी, तो मैं उसको ले जा रहा हूँ पीछे कि कैसे हुआ वो. तो मैं डायरेक्टली ये नहीं कहूँगा कि आपके साथ कोई मसला नहीं है. मैं उनके साथ ये अनपैक करवाऊँगा कि जिस चीज़ को उन्होंने मसला बनाया है वो समझने से हल होगा. If they can really understand, so what I'm saying, the procrastinator can be your ally if you understand the procrastinator better, because you don't know it. क्योंकि अगर मुझे एक माहौल में मैं सेफ ही नहीं फील कर रहा हूँ तो मैं काम नहीं कर सकूँगा. I need to change my physical environment, for example. तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस हिस्से के पास जिसको मैं नहीं जानता हूँ, उस हिस्से के पास मेरे इशू का हल है, लेकिन मैं मान नहीं रहा हूँ और मैं ज़बरदस्ती ये कर रहा हूँ कि नहीं मैं यहीं बैठ के सारी चीज़ें करूँगा जहाँ मुझे सेफ महसूस नहीं हो रहा है. नहीं हो सकता. आप अपने आप से एक किस्म की जंग लड़ रहे हैं. तो मैं इंटरनल वॉर को उनको डिस्प्ले जब करता हूँ ना, देन दे सडनली अंडरस्टैंड कि यार मैं तो एक्चुअली देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आई एम फाइटिंग माई सेल्फ, आई एम फाइटिंग समथिंग दैट आई डोंट नीड टू एक्चुअली. इफ़ आई रियली गेट द, क्योंकि देखें ना ये उसी तरह है कि मैं हमेशा लोगों को अपने क्लाइंट्स में ना स्टार ट्रैक की मिसाल देता हूँ कि कैप्टन पिकार्ड है, वो आपका प्राइमरी, जैसे कि मैं अगर कुछ करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में तो आप एक कैप्टन ऑफ द शिप होता है, फिर आपके सबऑर्डिनेट्स होता है, सेकंड इन कमांड, थर्ड इन कमांड. तो ये जो दूसरे हिस्से जो आपके अंदर हैं ये आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, आपको बताते हैं कि आप कौन हैं. तो अगर हम उनकी ज़बान समझना शुरू करें तो हम अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं. क्योंकि लोग जो है ना, एक जैसे कहते हैं ना कि वो रैट रेस वाली जो मिसाल है कि नाउ एवरीबडी वांट्स टू बी दैट गाय और गर्ल, बट एवरीबडी कांट बिकॉज एवरीवन इज़ अ यूनिक बीइंग. तो ये जो एक भेड़ चाल शुरू हो जाती है ना कि अब हर कोई यूट्यूबर बनेगा, हर कोई पॉडकास्ट करेगा फॉर एग्जांपल. अब मिसाल के तौर पर आई डोंट नो, मैं कोई एग्जांपल नहीं ला पा रहा, लेकिन पिछले अक्टूबर से मैं रोज़ाना एक पोस्ट ठोकता था और क्योंकि मुझे पसंद थी. फरवरी में आके वो मैंने सिलसिला बंद कर दिया बिकॉज मेरे अंदर मैं एक क्राइसिस से डील करना शुरू किया. मैंने अपना एक क्राइसिस शुरू हुआ, मेरी अपनी हीलिंग जर्नी का एक नेक्स्ट फेज शुरू हुआ. मैंने बंद कर दिया, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था. फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ. मैं इसलिए चाह रहा हूँ, मैं इसलिए अपनी वीडियोस करता हूँ कि लोग मुझे वैलिडेट करें, मेरे काम को मेरी वाह करें. तो क्या मेरे साथ सेल्फ वर्थ के इश्यूज़ हैं कि मैं वीडियो डाल के अपनी सेल्फ वर्थ को मनवाना चाहता हूँ? इज़ दिस जस्टिस? यू सी, जब मैं इस सेल्फ रिफ्लेक्शन में गया, मैंने कहा नहीं सोहेल, आई नीड टू स्टॉप इट. आई नीड टू फर्स्ट क्लैरिफाई व्हाई आई एम डूइंग दिस. इज़ इट टू हेल्प पीपल or is it to get the validation from people? मैं कुछ ऐड करूँ उसमें? Please go ahead. बड़ी अच्छी आपने एग्जांपल दी जो कि हर एक कंटेंट क्रिएटर के साथ आती है और जो थोड़े से ऊपर पहुँच जाते हैं उनको ज़्यादा तंग करता है वैलिडेशन वाला चीज़. लेकिन इसके और भी एस्पेक्ट हो सकते हैं ना. फॉर एग्जांपल मैं दो आपके सामने रखता हूँ. आपने कहा कि आपको एक वैलिडेशन मिल रही है या फिर आप वैल्यू दे रहे हैं. एक बीच का भी रास्ता हो सकता है ना कि आप फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप लोगों तक पहुँचें कि आप क्या काम करते हैं जी, फिर आपको क्लाइंटेज मिले, आपका बिजनेस ग्रो, जो कि आपके लिए एक बिजनेस स्ट्रेटजी है, ना कि आपकी पर्सनल कोई स्ट्रेटजी है आपके लिए. ठीक है. तीसरी ये कि आपको दोनों भी मिल सकते हैं, आपको वैल्यू भी ऐड कर रहे हैं, आपको वैलिडेशन भी मिल रही है, आपको क्लाइंट से मिल रहे हैं. तो तीनों चीज़ें एक साथ क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकते हैं. इफ़ दैट वर्क्स आउट फॉर यू, बिल्कुल हो सकते हैं. लेकिन ये भी देखें ना कि हर बिजनेस का अपना एक जैसे कि वैल्यू होती है और ये वैल्यू आपकी अपनी ज़ात से आती है. क्योंकि जब मैंने ये समझा कि आई थिंक किसी भी बिजनेस पे ये लागू आएगी, क्योंकि बिजनेस का जो मेन फोकस है या सेल्स का हाँ, अगर वो सर्विस नहीं है देन आई डोंट थिंक सो कि वो उस स्पिरिट को समझते हैं जो कि बिजनेस की है. सही. बिकॉज बिजनेस इज अबाउट सर्विस, सेल्स इज अबाउट being of service to people.
صحیح. یہ مجھے سمجھ میں آیا ہے. زبردست. ابھی ہم بات کر رہے تھے آف ایئر بھی کہ تھیراپی کے اندر موسٹلی جتنا مجھے سمجھ میں آیا, مجھے آپ کریکٹ کریں گے اگر غلط ہے تو, کہ آپ کو ایک جو ہے نا وہ ایک سولوشن کال ٹو ایکشن دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ پریکٹسز کرنی ہے. جا کے جتنے بھی میں نے تھراپسٹ کے پوڈ کاسٹ سنے ہیں, جن سے ملا ہوں, موسٹلی سب نے ایک یہ کہا ہے کہ ہم اپنے کلائنٹس کو یہ سننے کے بعد ایک یہ کال ٹو ایکشن دیتے ہیں اور پھر نیکسٹ سیشن میں ان سے پوچھتے ہیں آپ نے کیا نہیں کیا. جو لوگ کرتے ہیں وہ لوگ آہستہ آہستہ ہیلنگ کی طرف چلے جاتے ہیں, جو لوگ نہیں کرتے وہ لوگ وہیں کھڑے رہتے ہیں. تو 10-20% لوگ جو ہے وہ اپنے ایکشنس کر پاتے ہیں. جی. تو لیکن آپ نے کہا کہ جو آپ کوچنگ کرتے ہیں اس کے اندر آپ کوئی CTA نہیں ہوتا, کوئی کال ٹو ایکشن نہیں ہوتا, اس کے اندر ایک راستہ ہوتا ہے صرف. تو آپ کس طرح تھوڑا سا ان کو کمپیئر کریں گے؟ دیکھیں اس میں جو کور ایشو ہے نا وہ چینج کا ہے. اچھا. اگر اس میں دیکھیں کہ ایوری بڈی وانٹس, اور ایوری بڈی ایون دا کلائنٹ, جو کلائنٹ بھی ہوتا ہے یا تھراپسٹ ہے یا کوچ ہے, وہ اسپائر کرتا ہے کہ چینج آئے. ٹھیک ہے نا, اس کی کو سمجھیں کہ کوئی بھی کال ٹو ایکشن یا ان کو وہ اسٹیپس دے رہا ہے وہ اس لیے دے رہا ہے تاکہ چینج آئے. اس میں یہ سمجھنا ہوگا کہ چینج کی بھی اپروچز ہوتی ہیں. کچھ لوگ اس طرح چینج لاتے ہیں جس طرح وہ ایک مونولوگ میں ہوتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں آپ کی میرا اپنے انالیسس کے مطابق کہ یہ چیزیں ہیں, آپ اس میں تبدیلی لائیں گے, چینجز کریں گے تو آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی. آپ جہاں جانا چاہتے ہیں آپ وہاں چلے جائیں گے. لیکن جہاں انسانی سائیکی ہے نا وہاں اور بھی اپروچز ہیں. کیونکہ میرا سوال یہ ہے چینج آنا کہاں ہے, تھراپسٹ میں آنا ہے, کوچ میں آنا ہے یا کلائنٹ میں؟ کلائنٹ میں آف کورس. اب مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تبدیلی آنی وہاں ہے. یار اب یہ لفظ بھی اتنا تبدیلی آ گئی ہے, ابھی استعمال کرتے ہوئے بھی عجیب لگ رہا ہے. تو لیٹس فار دا میٹر آف لنگو ہم جو ہے نا وہ سوئچ کر لیتے ہیں چینج. ٹھیک ہے نا, جہاں چینج آنا ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا کہ یار یہ چینج انفولڈ کیسے ہوگا پرسنالٹی میں. میری جو اپروچ ہے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ویئر از مائی کلائنٹ. سو میں شروع کرتا ہوں کہ ویئر ہی اور شی از رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں یہ نہیں مان رہا ہوں کہ میں کہاں ہوں تو میں پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ نہیں جا سکتا. اینڈ موسٹ آف دا ٹائم چینج ڈزنٹ اکر بیکاز پیپل ڈونٹ ایکسیپٹ ویئر دے آر. وائی؟ دیکھیں نا, اگر میں آپ سے کہوں آپ مجھے ابھی ریزسٹ کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے, میں نے آپ سے کہا کہ کوئی پرابلم نہیں ہوتا. آپ نے کہا پرابلم نہیں ہوگا تو میں آگے کیسے پڑھوں گا؟ یو سی. تو ایکسیپٹنس, لیک آف ایکسیپٹنس. اگر مجھے کہیں آپ کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے, آپ کا ایشو یہ ہے کہ بس ایک پرسپیکٹو چینج کا مسئلہ ہے. بٹ اف آئی ڈونٹ ایکسیپٹ دس دین آئی ول بی دیئر. میں پھر پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ نہیں جا سکتا. تو سمری ہے جو آپ پوچھ رہے تھے کہ میں یہ کرتا ہوں کہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ایک سسٹینیبل چینج ہوتا ہے, ایک اور لفظ لے آتے ہیں سسٹینیبل, مطلب وہ چینج جو بہت عرصے تک رہ سکتا ہے. وہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب میرے اندر سے ڈرائیو ہو. یہ ایک جیسے کہتا ہے نا ایک لانگ ٹرم چینج کی میں بات کرتا ہوں. جیسے میں آپ کو کہوں کہ اچھا آپ یہ ABCD کر لیں, لیکن اگر آپ کے اندر سے ولنگنیس نہیں ہے, آپ ہفتے بعد, 2 ہفتے بعد, 3 ہفتے بعد چھوڑ دیں گے وہ کرنا. ٹھیک ہے. جیسے شروع میں اگر آپ دیکھیں نا الکوہول یہ ویسٹ میں کافی ہوا کیونکہ لوگ یہی کرتے تھے, تو آپ لیپس کر جاتے ہیں کہ وہ شراب چھوڑ دیتے ہیں یا اسموکنگ چھوڑ دیتے ہیں, بٹ دین دے بگن اگین. کیوں ہوتا ہے اس طرح؟ تو میری اپروچ یہ ہے کہ چینج اگر کلائنٹ میں آنا ہے, لوگوں میں آنا ہے, تو وہ چینج کی جو پروسیس ہے وہ ان کے اندر انفولڈ ہونا چاہیے. ہم لوگ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ جہاں وہ جانا چاہتے ہیں ہم وہ جو راستے کے پتھر ہیں نا, یہ مثال اچھی ہے کہ اس راستے میں چلتے ہوئے جو بھی پتھر ہیں ہم اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کے, کہ وہ خود اپنا پتھر ہٹائیں گے. یار یہ میرا بلاک تھا, یہ بلاک تھا میرا, میں کیوں اس کو لے کے رکھا تھا. اکثر میرے کلائنٹ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو میرا مینٹل بلاک تھا. اچھا, اس پوائنٹ پہ آگے کچھ اگر آپ کی اسٹڈی آپ شیئر کریں کوئی کسی کلائنٹ کی جس نے کہا یہ مینٹل بلاک. بالکل, جیسا بھی میرے ذہن میں آیا, میرا ایک UK سے انڈین کلائنٹ تھا. ٹھیک ہے. انٹرسٹنگ کیس, مجھے وہ آج بھی یاد ہے. اس کے ساتھ یہ ہوا, وہ میرے پاس آیا, کہتا ہے سہیل مجھے انزائٹی ہوتی ہے. وہ کیا کرتا تھا کہ اسٹاکس میں کھیلتا تھا. ٹھیک ہے نا, لین دین یہ وہ.
इंडियन ओरिजिन का था. उसकी एक बड़ी क्यूरियस सी अजीब सी शिकायत थी. मुझे बड़ा उसको सोच के ना मज़ा आता है कि वो कहता था कि यार जब मैं रियल स्टॉक्स में पैसे की लेन देन करता हूँ ना, मेरे हाथ कांपते हैं, मैं एंग्शियस होता हूँ. लेकिन जब मैं सिमुलेटेड फॉर्म में जाता हूँ, वहाँ मैं पैसे जीतता हूँ और वहाँ मुझे जो है वो आई डोंट फील एनीथिंग एट ऑल. व्हाई इज़ दिस? ठीक है. तो उसने मेरे साथ 3 सेशंस किए और 3 सेशंस के बाद जैसे वो बेहतर हुआ. अब हुआ ये कि जब हम पहले सेशन में जैसे मैं कह रहा था कि आपके पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स होते हैं, तो हमने मैं इस प्रोसेस के बारे में भी बताऊंगा कि ये होता कैसे. मैं जस्ट अभी सरफेसली आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे उसको फ़र्क पड़ा कि जब उस बंदे ने अपने उस इनर चाइल्ड को देखा कि जहाँ वो स्टॉक्स को अपने वालिद से मुमासलत करता है, क्योंकि उसके वालिद ने उसको बड़ा शर्मिंदा किया था कि तू अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, और ये जो तू कुछ जॉब कर. ठीक है, वो इंडियन थे ना, तो गुजराती इस तरह कि तू जॉब क्यों नहीं करता, तू जॉब कर, ये क्या तू जो है ना बेकार के पैसे ज़ाया करता है ये वो. और वो बचपन से उसकी एक चीज़ चली आ रही थी. तो जब भी वो रियल वे में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता या करता तो वो उसको फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि वहाँ उसकी जो पर्सनैलिटी एस्पेक्ट टेक ओवर कर लेती थी, वो बच्चा टेक ओवर कर लेता था जो कि अपने वालिद से घबराता था. तो वहाँ से उसने जब उस एस्पेक्ट को पहचाना, फिर सेकंड सेशन में उसने उस इनर चाइल्ड को रिकवर किया, मतलब उससे दोस्ती की. अब ये जैसे ना एक क्लोकिंग सेंटेंस में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप उन हिस्सों से जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं, जिनको आप प्रॉब्लम समझते हैं, उनसे अगर आप दोस्ती करें तो वो आपको बताएंगे कि मसले का हल कहाँ है. तो इसी तरह उसने अपने उस बच्चे एस्पेक्ट से दोस्ती की. उसने ये कहा कि मेरे वालिद ने मुझसे इस तरह गुफ्तगू की जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी थी उस वक्त. तो अब जो है इसमें ये होता है कि हम एक मेमोरी में जाते हैं, बिकॉज ट्रॉमा इज़ ऑलवेज अबाउट अ मेमोरी. और लोग समझते हैं कि मेमोरी जो है वो सिर्फ विजुअल मेमोरी होती है, बट मेमोरी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स. देयर इज़ एन ऑडिटरी पार्ट ऑफ मेमोरी, there is a smell part of memory, there is a feeling part of memory, और विजुअल भी मेमोरी होती है. तो आपका दिमाग जो है ना, अगर आप न्यूरो साइंसेस पढ़ें तो जब ट्रॉमा होता है तो आपका दिमाग मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में इनको फ्रेगमेंट कर देता है. तो उसके साथ जो है ना काफ़ी विसरल मेमोरी थी, और वो ऐसी फीलिंग थी कि वो छोटा हो जाता है. तो उसने उस हिस्से के साथ दोस्ती की, उस जैसे उसका और उस बड़े बच्चे का जो अडल्ट पार्ट है उसका रिश्ता बेहतर हुआ. उसने कहा कि यार मैं अब तेरे साथ मिल के ये काम करना चाहूँगा. तो इन शॉर्ट कि तीसरे सेशन में फिर ये हुआ कि ओके, ये दोनों हिस्से एग्री हुए कि अब हम स्टॉक्स में जाएंगे, एंड देन आई विल टेक केयर ऑफ यू. द अडल्ट पार्ट सेज दैट इफ़ आई एम गोइंग टू बी अ नर्वस पर्सन देन आई विल स्टे, एंड मैं ये सोचूंगा कि मैं तुझे अपनी गोद में बिठा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, और तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं. आई विल डू द वर्क बिकॉज आई एम बिहाइंड यू, डोंट यू वरी, आई विल बी विद यू. उन 3 सेशंस के बाद उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होना शुरू हुई, और वो इतना खुश हुआ उस 3 सेशंस के बाद. 3-4 हफ्ते बाद उसका मैसेज आया कि यार बहुत ड्रास्टिक फ़र्क आया है मुझ में, और मेरा अपने वालिद के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा हो गया. क्योंकि समटाइम्स व्हाट यू थिंक इज द प्रॉब्लम इज बेसिकली पार्ट ऑफ यू विच इज क्राइंग फॉर हेल्प. And if you help that part to come out of that distress, then suddenly you are line up with what you want. जबरदस्त. तो इसे आप कहते हैं इनर चाइल्ड वर्क. Yes. ये एक एग्जाम्पल है. Yes. तो यानी आपने उसके जहन में, उस बंदे उस इंडियन के जहन में एक ट्रॉमा था, एक चीज़ थी कि भाई बचपन में मुझे वालिद साहब ने ये सारी चीज़ें कहीं जो कि एक मेमोरी के अंदर वो स्टे कर गई, उसका साउंड, उसका विजुअल, उसकी सारी चीज़ें. फिर आपने कहा कि उसी को उसको याद करो और उसके साथ पीस करो. मेक पीस विद इट. इट्स लाइक इट्स नॉट मेकिंग पीस, बिकॉज दिस टर्म और दिस फ्रेज हैज अ डिफरेंट वे. दैट समथिंग इज अ प्रॉब्लम, देन वी हैव टू एक्सेप्ट दैट इज अ प्रॉब्लम एंड वी हैव टू मेक पीस विद इट. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स लाइक
کیسے میں آپ کو بتاؤں. اچھا جیسے اگر یہ میں گلاس ہے یہ میں توڑ دوں تو یہ کرچی کرچی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہ میں نے ایک دوسری پوڈ کاسٹ میں بھی ایگزامپل دی تھی اس کی کہ اگر 2 ٹوٹے ہوئے پیسز کو جوڑ دیا جائے تو وہ ہول بننا شروع ہو جائیں گے. اٹس لائک کہ کیا اس کے لیے استعمال کرنا ہوگا صحیح لفظ. میکنگ پیس از ناٹ اے رائٹ ورڈ, آئی ڈونٹ تھنک آف اے رائٹ فریز فار اٹ, بٹ اٹس لائک بیکمنگ ہول. جتنا مکمل ہوتے چلے جائیں گے, مکمل ہونا زیادہ بہتر لفظ ہے کہ آپ اس کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں ایز اف یو ہیو اے پارٹنرشپ, یو ہیو اے ریلیشن شپ ود دیٹ آسپیکٹ. کیونکہ ریلیشن شپ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. آئی تھنک یہ زیادہ کہنا اچھا ہوگا کہ میں ان ڈسون پارٹس, ان پارٹس کو جو آپ ابینڈن کر دیتے ہیں خود, میں ان سے آپ کی دوستی کرا دیتا ہوں یا آپ کا اور ان کا رشتہ ایک پازیٹیو وے میں کرا دیتا ہوں, تاکہ آپ یہ دیکھنا شروع کریں کہ وہ آپ کی سکسیس, آپ کی ہیلتھ, آپ کی ایموشنل ویل بینگ کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے. وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بیسکلی آپ نے جانا کہاں ہے. چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک خاص طریقے سے اس چیز کو حاصل کریں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کا راستہ وہی ہو. صحیح, یہ فرق ہے. تو اس میں اس کیس میں پھر آپ نے اس کو کال ٹو ایکشن کوئی نہیں دیا نا, جہاں سے سوال ہمارا شروع ہوا تھا, اس میں آپ نے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آئی کین سجیسٹ جہاں مجھے لگتا ہے نا کہ یار یہ بہتر ہو سکتا ہے. جیسے میں نے اس کو کہا کہ فار ایگزامپل رائٹ اے لو لیٹر ٹو دس پارٹ, یو نو دیٹ وی رائٹ لو لیٹرز, بٹ یو نو اف, پھر میں نے اس کو یہ کہا کہ تم اپنی بچپن کی تصویریں نکالو اور اس کو ایک اپنے جیسے چارٹس ہوتے ہیں نا اس پہ چپکاؤ, اینڈ اس کے ساتھ گفتگو کریں اور دیکھیں کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں اس تصویر کو دیکھ کے. کین یو بی کائنڈ ٹو دیٹ پرسن ہو یو ور وین یو ور چائلڈ. ایک چیز مجھے یہاں پہ تھوڑی سی تنگ کر رہی ہے کہ بہت سے, ہر کسی کا کوئی نہ کوئی مینٹل چائلڈ ہوڈ ٹراما ہوتا ہے, کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس سے وہ برا لگتا ہے ان کو, بالکل اس کو بلانا چاہتے ہیں. تو آپ اس کا ریورس کام کر رہے ہیں نا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھولو نہیں, اس کے ساتھ دوستی کر لو, جو ہو گیا سو ہو گیا, اچھے کے لیے ہوا. یس, اس طرح ہم نہیں کہتے اچھے کے لیے ہوا. Then how will you make peace with it? کیونکہ جب آپ اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں, اس کو محسوس کرنا شروع کرتے ہیں, اس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں, using your memory lane ساری چیزیں. کیونکہ میرے کلائنٹ کے ساتھ کیا ہوا, اس نے کہا کہ یار اس بچے کا تو فالٹ ہی نہیں تھا. یہ جب اس نے کہا یعنی کہ اس کے ایک ذہن میں شفٹ آیا. Now he is no longer an enemy of that part who is not performing. اس نے کہا یار اس کا تو قصور ہی نہیں تھا, یہ تو میری والد کی وجہ سے سہم گیا, یہاں سے شفٹ آیا. یو سی سڈنلی میری, جیسے کہ اب میں ایک نئی لفظ استعمال کر رہا ہوں, انرجیٹک شفٹ آیا. مینس کہ ایک اینٹاگونسٹک انرجی تھی ٹورڈز دیٹ پارٹ, بیکاز دیٹ فکنگ پارٹ از ناٹ کنٹریبیوٹنگ ٹو مائی بزنس. آئی ہیٹ دیٹ پارٹ, آئی وانٹ ٹو کٹ دس پارٹ آف, چاپ دس پارٹ آف. نو آئی ایم سڈنلی کیوریس کہ یار اس کا تو قصور ہی نہیں تھا. دیکھا ایک ریلیف نہیں آیا اس جملے سے. دیٹس ویئر یو شفٹ. اب آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ ہوا کیا. اینڈ دا مور یو اسپینڈ ٹائم ود دیٹ پارٹ, دا مور یو انڈرسٹینڈ دیٹ پارٹ, the more you see that part, feel that part, that it is not at fault. اور پھر آپ کی پرفارمنس, آپ کی جرنی شروع ہوتی ہے, اور پھر the passage of time آپ کی جو بھی پرفارمنس جس کی وجہ سے آپ کی ریکلائن ہو رہی ہے وہ امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہے. یس مجھے کچھ اور بھی کہنا تھا, بٹ آئی ول پارک دیٹ, بیکاز ہوتا یہ کہ وی آر مینیپولیٹو ایز ویل. وی وانٹ ٹو میک فرینڈ ود دیٹ پارٹ سو دیٹ وی کین سکسیڈ. دس از اے کنڈیشنل رسپانس آف آورس, بیکاز یہاں میں پھر ان کو ہیمر کرتا ہوں کہ وہ نہیں کرے گا زندگی بھر, تو کیا تب تم دوست نہیں کرو گے اس سے؟ کیا تم اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھو گے؟ کیونکہ تم اپنے پہ وہی کنڈیشن مسلط کر رہے ہو جو لوگوں نے رکھی تمہارے ساتھ. ول یو ہیو اے کنڈیشنل ریلیشن شپ ود دیٹ پارٹ؟ Because if success what you want, then you are being a manipulative. You are using that part to be there. یہ ایک بڑا اسنیکی رویہ ہے. تو میں اسے ان کو خبردار کرتا ہوں, میں نے کہا تم اپنے انٹینشن کو واضح کرو. کچھ لوگ کرتے ہیں, پھر یہی بات ہے, اور یہ مجھ میں بھی ڈائنامکس ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے ساری چیزیں وہ کر لی ہیں.
मेरे भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जो मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, इस मैनिपुलेशन में कभी कभार। मैं अपने एंक्शियस पार्ट को इसलिए काम डाउन करना चाहता हूँ कि यार मैं जल्दी घर पहुँच जाऊँ, वी डू दैट। तो चले ज़बरदस्त, थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं इसको। आपने बताया आपके पास केसेस जो आते हैं वो रिलेशनशिप्स की भी आते हैं, जो पर्सनल लाइफ की, तो हम प्रोफेशनल की तरफ चले गए थोड़ा सा। अच्छा, आप दूसरा पार्ट पे चले जाते हैं हम, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप। आपने कहा ब्रेकअप वगैरह और डाइवोर्स केस के अंदर आपके पास आते हैं, तो वो उनकी क्या कंडीशंस होती हैं और कैसे डील करते हैं उनको? मेरा जो ज़्यादा फोकस होता है वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन पे होता है, और दूसरा हिस्सा जो है इनकम्पैटिबिलिटी के हवाले से होता है कि अक्सर मेरे पास इस तरह के इश्यूज आते हैं कि जहाँ कपल्स किसी इशू पर या किसी के साथ का एक तनाज़ा है और उसकी रिजोल्यूशन में मैं हेल्प करता हूँ, क्योंकि दोनों पार्टीज़ सेम पेज पे नहीं होती, जिसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट बन रहा होता है, चाहे वो डिवोर्स का मामला हो, चाहे कुछ भी हो। तो मैं उनको वहाँ हेल्प करता हूँ। और फिर दूसरा जो तमाम कॉन्फ्लिक्ट की जो एक नीचे गहराई जो होती है वो इनकम्पैटिबिलिटी है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो मेरी ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो रही है और सामने वाला अननोइंगली और नोइंगली उस चीज़ को इग्नोर कर रहा है। ज़रूरत को थोड़ा डिफाइन करें। मिसाल के तौर पर मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड जब मैं काम करके घर पहुँचूँ, क्योंकि वो थोड़ा जल्दी आ जाता है, वो जितने भी घर के बर्तन हैं वो साफ़ करके रख दे जो सुबह नाश्ते में इस्तेमाल हुए। मैं घर पहुँचती हूँ और वो बर्तन नहीं धुले हुए, ठीक है। मुझे इस पे गुस्सा आता है, मैं उसको कहती हूँ कि यार ये होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है। वो इग्नोर करता है एज इफ नथिंग। फिर वही शौहर, उसको ये चीज़ बुरी लगती है कि आप मशीन ऑन करते हैं और जो है ना वो 15 मिनट से ज़्यादा मशीन चल जाती है और पानी बहने लगता है। उसकी ट्रिगर ये है, उसकी ये नाराज़गी है बीवी से कि वो मशीन या मोटर क्यों बंद नहीं होती है टाइम पे और पानी ये क्यों ज़ाया होता है। ये एक मिसाल है, ये एक इनकम्पैटिबिलिटी है। मेरी एक ज़रूरत है और शौहर की भी एक ज़रूरत है, अब वो पूरी नहीं हो रही, इस बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो रिजॉल्व करना ज़रूरी है। तो बट ये इतने वाजे नहीं होते हैं जिस तरह मैं गुफ्तगू में ला रहा हूँ। ये कहीं जैसे राई का पहाड़ होता है ना, वो पहाड़ के नीचे कहीं दबे हुए होते हैं। हमारा काम ये होता है उसको निकालें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी चीज़ें लेयर्ड और कॉम्प्लिकेटेड। मैं थोड़ा सा आपको अगर एक प्लीज़ क्वेश्चन करूँ, जिस तरह आपने एक बड़ा ज़बरदस्त कहा कि आपने तो एग्जांपल दे दी, छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो रिजॉल्व करने पड़ते हैं, फिर आप नीचे तक पहुँचते हैं, क्योंकि वो आपने 10-15 साल 20 साल गुजारे हैं या 5 साल गुजारे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तो बन जाते हैं ना। तो उसकी वजह लैक ऑफ कम्युनिकेशन होती है नंबर 1, या फिर आप शादी की, आपने शादी से पहले आप कंपेटेबल थे ही नहीं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड एक रिस्पॉन्सिबल बंदा है ना, वो कहता है कि अगर उसकी ज़िम्मेदारी कोई चीज़ आपने लगाई है कि बर्तन धोने उसने धोए, लेकिन अगर मोटर चल रही है, वाइफ जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो वो तो क्या कहते हैं, क्वालिटीज़ का मैच नहीं हुआ, तो उसको आप तो ठीक नहीं कर सकते ना मेरे ख्याल से। ये तो डिपेंड करता है कि आपने नेगोशिएट कैसे किया है, ठीक है ना। मतलब अगर नेगोशिएशन ये है कि भाई मैं 15 मिनट बाद बंद कर दूंगी, तब आप मुझे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं उसके लिए, लेकिन आपने ही बंद करना है, फिर तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट बनता ही नहीं है। तो क्योंकि जैसे आपने कहा ना, एक कम्युनिकेशन एक तरीका है, क्योंकि हर कोच, हर थेरेपिस्ट, मेरा बस सवाल पूछने का मतलब ये है कि हम अगर थोड़ा सा पीछे जाए ना इसके अंदर, ताकि जो ऑडियंस सुन रही है उनको फ़ायदा हो उसका, कि उसकी डाइवोर्स तक की रीज़न क्या होती है, हम सोल्यूशन किस पर आएंगे। एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन आपने किया, और क्या क्या चीज़ें जो कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम 1 साल 2 साल 10 साल में वो उस नौयत तक पहुंच जाता है। यार देयर आर डाइवर्सिटी ऑफ इश्यूज, क्योंकि आपने जैसे किया ना, मतलब देयर इज़ वन थिंग विच पीपल इग्नोर एंड विच इज़ सेक्सुअलिटी। मतलब ये वो नहीं है कि यू आर नॉट गुड इन बैड एक्सेट्रा, नो। इंसान की एक कैसे कहें, inability to recognize your own sexuality can be one reason of divorce, because अगर वो एड्रेस नहीं हो रही है
تو وہ آپ کو تنگ کرے گی. کیونکہ لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ ایک ضرورت ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے, جو کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے میری ضرورت ہے, بٹ یو سی آئی کین ناٹ کمیونیکیٹ ٹو یو بیکاز آئی ڈونٹ نو مائی سیلف کہ وہ چیز ہے. اس لیے لوگ تھراپسٹ یا کوچز کے پاس جاتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کے لاشعور میں کہیں پڑی ہوئی ہے, سب کانشیسلی آپ کریو کر رہے ہیں یا آپ دیکھ نہیں پا رہے ہیں. تو ایک کوچ یا تھراپسٹ آپ کو اس طرف رجحان ڈلواتا ہے کہ آپ دیکھیں یہ از دس دا ایشو, کیا اس طرح تو نہیں ہے, یہ تو نہیں ہے. ایک لیڈنگ کویسچن ہوتا ہے, پھر بعض اوقات اوپن اینڈڈ کویسچن ہوتے ہیں کہ جہاں بندہ خود پھر کہتا ہے ارے ایکچولی میں یہ کر رہا ہوں, دس از یہ کانفلکٹ بنا رہا ہے. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اگر ہسبینڈ شکایت کر رہا ہے کہ اس کو کیا چاہیے, یہ بھی ہو سکتا ہے کسی سی کریونگ ہے جس طرح آپ نے کہا, اس کو پتہ ہی نہیں, پھر آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں اس چیز کو ڈھونڈنے میں, ہاں کہ وہ کیا ہے جو چیز نہیں مل رہی ہے. ہاں تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک ضرورت کے نیچے ایک دوسری ضرورت ہوتی ہے, بیکاز میرے حساب سے دیر آر سوڈو نیڈس اینڈ دیر آر ریئل نیڈس. ریئل نیڈ نہیں آ رہی ہوتی واضح. اگر آپ کسی سے پوچھیں نا آپ کی ضرورت کیا ہے, وہ کہتے گا اچھا مجھے پانی چاہیے فلانا جو بھی ایسے, لیکن اس میں پھر آپ پوچھتے ہیں کیوں چاہیے, اس سے کیا ہوگا. یہ کویشچن کرتے کرتے پھر ایک ریئل نیڈ سامنے آتی ہے کہ ایکچولی آئی نیڈ ریکگنیشن اور واٹ ایور, ایکچولی آئی نیڈ سیفٹی, ایکچولی آئی نیڈ یور ٹائم دیٹ وی ڈونٹ اسپینڈ اینی مور. یو سی یہ جب چیزیں یہ کب آتی ہیں جب آپ ولنریبل ہوتے ہیں. سو کمیونیکیشن سے بھی پہلے ایک جسے کہیں جہاں مجھے مشکل ہوتی ہے, دقت ہوتی ہے, وہ ہے ولنریبلٹی. کہ جہاں آپ آنیسٹلی کیونکہ دیکھیں نا, میں اگر آپ کو کہوں کہ یار مجھے اس چیز, اور بعض اوقات ایسی ضرورتیں ہوتی ہیں جو ہم کہہ نہیں سک رہے ہوتے ہیں, وہ کہیں پس پشت پڑی ہوتی ہیں, تو اس کے لیے بڑا ولنریبل ہونا ہوتا ہے کہ یار مجھے یہ چیز چاہیے, میں اس لیے نہیں کر پا رہا ہوں, یا میں یہ اس کا میں اصل میں نا, تو پھر اس کو سلوشن تو آپ نے بیان کر دیا نا, یہی کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں اور وہ چیزوں کو کنیکٹ کر دیتے ہیں. ہاں کہ میرا رول میڈیٹر کا ہوتا ہے, کہ جیسے میرا جو فیوریٹ ٹول ہے وہ ہے نان وائلنٹ کمیونیکیشن کا ٹول. ٹھیک ہے, اس میں آپ جیسے نا یہ ایک ایکسکیویشن ورک ہوتا ہے دونوں پارٹیز کے ساتھ, کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا آپ نے یہ کہا تو آپ نے سنا انہوں نے کیا کہا, یہ کیا چاہتے ہیں, جیسے آپ نے انہیں سنا واٹ شی وانٹس فار ایگزامپل. تو اس طرح اگر وہ دونوں اور ہم تینوں مل کے ایک سینٹرل ایشو پہ آ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کہاں کنسنسس ڈیولپ ہوگا, کہاں وہ ریئل نیڈ سامنے آ جائے گی اور دونوں ایگری کریں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ریئل نیڈ سامنے آ جاتی ہے اور ایک پارٹی کہتی ہے آئی کانٹ ڈو دیٹ, وہاں انکمپیٹیبلٹی آتی ہے کہ میں یہ کر نہیں سکتا. ہاں, اب جیسے میرے اور میری وائف کے درمیان اب یہ انکمپیٹیبلٹی آئی ہے کہ وہ پودے ایک پرٹیکولر جگہ رکھنا چاہتی ہے, میں کہوں گا میں اس میں انگیج نہیں ہوں گا بیکاز آئی ہیو اے اسٹرانگ نو فرام ان سائڈ. اس کیس میں کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ میرے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ میں کیوں نہیں چاہتا وہ وہاں رکھیں. بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ اس کی صفائی مشکل ہے, بیکاز آئی ایم اے پریگمیٹک, آئی نیڈ ٹو انشیور دیٹ دیر از کلینلینس. پھر مجھے اندازہ ارے یار سہیل, میں اس لیے اپنی وائف سے پھڈا کر رہا ہوں کہ مجھے وہ جگہ صاف چاہیے. پھر یہ یہاں تک پہنچنے میں مجھے قریباً 5 مہینے لگ گئے. ٹھیک ہے, میں اسے جھگڑ رہا ہوں مسلسل, مجھے بھی نہیں پتا کیوں جھگڑ رہا ہوں, اور میں ٹریگر ہوتا ہوں, میرا پارا 0 سے 10 چلا جاتا ہے. پھر مجھے پتا چلا ایکچولی مجھے صفائی چاہیے بھیا, یہ مسئلہ ہے. پھر ایک دفعہ میں نے اپنی بیگم سے کہا بھیا یہ صاف نہیں ہوگا, میں آپ کی اس ایکٹیویٹی میں شریک نہیں ہو سکتا. پھر اس کو سمجھ آئی صفائی, اب وہ اس کے بارے میں کچھ کر سکتی ہے نا, ادروائز جھگڑا کیا ہوتا ہے اگر آپ ان سے پوچھیں نا تو واضح نہیں ہوتا جھگڑا کہ کرنا کیا بھیا, ہوگا کیا, حل کیسے ہوگا. اب وہ کیونکہ اچھے کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے یہ اہم ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کال ٹو ایکشن, کہ آپ جو ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ سامنے والے کو پتہ ہو بھائی کرنا کیا ہے, اور وہ فیڈ بیک ایسا ہو کہ کانکریٹ ہو کہ ہاں آپ یہ کلینلیس انشیور کریں تو آئی ہیو نو ایشوز. یہ ایک بہت ہی جیسے کہیں کہ ڈے ٹو ڈے ایگزامپل تھی, اس میں ہم پھنس جاتے ہیں اور ہم نہیں بتا پاتے کیونکہ ہم خود کلیئر نہیں ہوتے ہیں.
खुद क्लियर नहीं होती. और ये it's very human, you see. इसकी एक वजह ये भी हो सकती है ना कि आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं इसको, कि जब हस्बैंड वाइफ अगर खुद इस चीज़ को, अगर आपने ये इशू खुद आइडेंटिफाई किया या किसी ने हेल्प किया आपकी इसमें? ये मैंने खुद किया. क्योंकि अच्छा. देखिए ना, मैं लोगों के साथ मेरा ओढ़ना बिछोना ये है. तो फिर मैं हमेशा सवाल करता हूँ, अच्छा मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों लड़ रहा हूँ, बिला वजह मतलब क्यों चूं चाचा हो रही है. तो जब आप खुद से सेल्फ डायलॉग करते हैं तो फिर उसके नतीजे में वो ट्रांसपायर होने लगता है कि यार अच्छा ये इशू था, ओह यू नो इट रियली हिट्स सम टाइम कि यार ये चीज़ थी जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है. सही. तो अच्छा, हम वापस थोड़ा सा बैक स्टेप लेंगे. सर मैंने कहा था आपको कि इसमें हम आइडेंटिफाई, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज़ पहले पता होती ना, आप जाएं 1 साल पहले, रिवाइंड करें अपना 1 साल, ठीक है, और वहाँ पे आप बैठे हों जब ये इशू आपका कोई किसी का कोई शुरू हुआ था, वो गमले वाला, ठीक है, तो आपको अगर चीज़ पता होती शुरू में कि भाई मैं ये यहाँ पे क्यों रख रहा हूँ या ये क्यों आ रहा है, तो इसका कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि जब हम ये चीज़ हो रही हो तभी इसको सॉल्व कर लें, या फिर हमें हमेशा बैक रिवर्स का गेयर लगाना ही पड़ेगा? मैं समझ गया हूँ मैं क्या इशू है. पता है क्या, आपकी गुफ्तगू में ऐसा आ रहा है, ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे इट्स लाइक यू नो यू डोंट वांट प्रॉब्लम्स इन लाइफ, कि इफ वी वर टू डू समथिंग सो दैट प्रॉब्लम do not come in. बड़ा अच्छा आपने किया. क्योंकि देखिए ना, लेकिन इसमें देखें, लेकिन प्रॉब्लम तो हर रिश्ते में आएगा. लेकिन मेरा जो अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है ना, जो इस्लाम का भी है, वो ये है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. ठीक है. उसमें ये होता है कि आप इन चीज़ों को प्रिवेंट करते हैं जिससे फलाना काम हो जाए और वो आपको दोबारा सुधारना पड़े. तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है, भागना नहीं है, आई फेस द प्रॉब्लम. लेकिन आपकी ये बात बड़ी अच्छी है जो आपने आइडेंटिफाई की. एक इसको पर्सपेक्टिव ये बनता है कि जो प्रॉब्लम से भाग रहा है बंदा, वो चाहता है कि प्रॉब्लम आए ही ना. तो लेकिन जैसे प्रिवेंशन भी है ना, बट यू कैन ओके, आई थिंक ये मेरा जवाब है. आपकी प्रिवेंशन आपकी सेल्फ अवेयरनेस से जुड़ी है. जबरदस्त. जितना यू कैन ओनली प्रिवेंट टू द एक्सटेंट यू आर अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. सही. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके साथ वो चीज़ दोबारा होती है तो आप टक करके पकड़ लेंगे उसको, लेकिन उसको होने के लिए कोई ना कोई इंसिडेंट आपको चाहिए ताकि उसको आप कंपेयर करें. इस तरह हम बिजनेस के अंदर केस स्टडी देखते हैं, कोई ना कोई कि इस तरह काम किया तो ये हुआ. अब देखें, अब इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों का कॉन्फ्लिक्ट से रिश्ता क्या है. आपकी गुफ्तगू से ये आ रहा है कि जो अमूमी तासुर है वो कॉन्फ्लिक्ट से रिश्ता अच्छा नहीं है. लोग समझते हैं कॉन्फ्लिक्ट आना बुरी बात है, बट मैंने अपने वाइफ के साथ, अपने पार्टनर, मेरी दोस्त जो कहें उसके साथ मैंने ये समझा, कॉन्फ्लिक्ट डीपन्स योर रिलेशनशिप. क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट आता ही इसलिए कि आपको एक नेक्स्ट हाइट पर ले जाया जाए. नेक्स्ट हाइट पे? हाँ, क्योंकि आपने एक प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व कर लिया. हाँ, क्योंकि मैंने अपने आप को जाना कि आई एम अ कंट्रोल फ्रीक और अ क्लेanलीनेस फ्रीक. I know myself more. Now I can negotiate this thing with somebody else. And she knows as well. Yes. So अब क्या ये रिश्ते में डीपनिंग आ रही है. ये एक बहुत ही मंडेन एग्जाम्पल थी, बट हमें कॉन्फ्लिक्ट को इनवाइटिंग एनर्जी में लेना चाहिए, भागना नहीं चाहिए उससे. Exactly. Because conflict brings a lot of things that you don't know about yourself. And that's where the couple or the partner can really know each other. क्योंकि जो स्टेगनेशन आती है पार्टनर्स के दरमियान, वो इसलिए आती है कि एक वक्त आता है जहाँ आप एक दूसरे में वो नई चीज़ एक्सप्लोर करना छोड़ देते हैं, या वो एक जैसे कि एक नई चीज़ नज़र नहीं आ रही सामने वाले में, और फिर वहाँ एक जमूद आ जाता है. ठीक है. एक मैं टैबू टॉपिक यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ. अगर आपका इसके ऊपर कोई पॉइंट है या फिर इस पर कुछ जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं जी मैरिटल लाइफ के अंदर, तो उसका सेक्सुअल लीड से ताल्लुक होता है, या फिर लैक ऑफ वैलिडेशन होती है, या फिर इतने कॉन्फ्लिक्ट आ गए कि बंदा उसको फेस ही नहीं करना चाहता, या आपकी इस फील्ड ऑफ रेंज के अंदर आता है वो चीज़ जो आप सोल्यूशन में बैठते हैं? क्योंकि मेरी कोचिंग के अंदर हर चीज़ आती है. देयर इज़ not a single topic that I don't cover.
کچھ چیزیں بھائی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کچھ چیزوں کی ایکسپرٹیز زیادہ ہوتی ہے, کچھ چیزوں میں آپ کی ایکسپرٹیز کم ہوتی ہے. لیکن کوچنگ میں اور تھیراپی میں یہ ساری چیزیں کوئی بھی ٹاپک ہو وہ آ سکتا ہے. کمنگ بیک ٹو دیٹ کویسچن, آپ نے جو سوال کیا, اس کا جواب کس طرح دیا جائے, کیونکہ آئی ڈونٹ پیپل ول بی ہٹ بائی واٹ آئی ایم اباؤٹ ٹو سے. وہ یہ کہ ایکسٹرا میرٹل افیئر اینڈ چیٹنگ ڈونٹ ایگزسٹ. کیا بات ہے, زبردست ہو گیا, آپ نے پرابلم بھی نکال دی. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ کھلی چھٹی مل گئی لوگوں کو. اچھا, نہیں, صحیح. اس کے لیے یو نیڈ ٹو انڈرگو اے اسٹڈی آف ہیومن سائیکی اینڈ ہیومن نیچر ود ریگارڈس ٹو سیکس اینڈ سیکشویلٹی. صرف ایک سوال اور پھر آپ اپنا کنٹینیو کیجیے گا. سوری, کیا ایکسٹرا میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ ایکسٹرا میرٹل افیئر میں صرف سیکشول نیڈز ہوتی ہیں یا پھر کسی اور چیزوں کی وجہ سے بھی وہ ہوتا ہے؟ پھر آپ ان کو اس کو آنسر کر لیں. یہ جیسے اس کا پارٹ ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس میں سیکشول نیڈز بھی ہو سکتی ہیں اور دوسری چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں جو آپ کے رشتوں میں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, دونوں کو بتا دیں, دونوں کو. اس میں اس طرح ہے کہ کتنا کھل کے میں بات کروں. ٹھیک ہے, کھل کے, بالکل کھل کے, سب کو سمجھ آئے. دیکھیں, اس میں اس طرح ہے کہ ٹو می ہیومنس آر ناٹ مونوگمس اسپیشیز. اچھا, ٹھیک ہے. ہیومن بینگز آر پالی ایمرس. دیٹس واٹ آئی ہیو کم ٹو انڈرسٹینڈ اباؤٹ ہیومن نیچر, اینڈ دیٹس وائی آئی ول ایکسپلین کہ میں ایکسٹرا میرٹل افیئر کو اس پرسپیکٹو میں کیوں نہیں دیکھتا یا چیٹنگ کو کیوں نہیں دیکھتا. بٹ میں اس کو چیٹنگ اور ایکسٹرا میرٹل افیئر سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کسی کے ساتھ بھی یہ کام کر لیں. اٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ اف اٹ از ناٹ نون. اب دیکھیں نا, مجھے کچھ چیزیں ایکسپلین کرنی ہوں گی. کریں سر, کریں. کیونکہ اگر آپ پریمیٹیو سوسائٹیز کو دیکھیں, ٹھیک ہے, اسپیشلی نارتھ جو ساؤتھ امریکن سوسائٹیز ہیں یا افریقن سوسائٹیز ہیں, ان سوسائٹیز کی اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ وہاں مونوگمی نہیں تھی, وہاں نان مونوگمس پالی ایمرس ریلیشن شپس رہے ہیں. پولی گیمی جیسے کہتے ہیں نا. جی, ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ اس میں کافی لوگ آرگیومنٹ لاتے ہیں کہ بھائی انسان نیچرلی مونوگمس ہے, ٹھیک ہے. اور اسپیشلی ڈارون کی تھیوری اس میں بہت وہ ہوتی ہے, اس کی جو چیزیں ہیں. اب میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن جب ہم ایک جیسا میں ذکر بھی کر دوں, جو میں نے ایک کتاب پڑھی, کرسٹوفر رائن, یہ ایک آتھر ہیں جنہوں نے ایک کتاب لکھی سیکس ایٹ ڈان. انہوں نے پوری یہ اسٹڈی جیسے کی, اور میں ابھی آدھے بیچ میں ہوں اس کو پڑھنے کے, ٹھیک ہے. آپ نے ایسا ٹاپک لے آئے کہ اس میں جو ایگزامپلز ہیں وہ اینتھروپولوجی اور مختلف ڈسپلن سے وہ یہ اسٹیبلش کر رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ پالی ایمرس ہے, ٹھیک ہے. اور وہ مختلف ایگزامپل سوسائٹیز سے لے کے, تو مجھے ایسی فیلنگ آتی ہے کہ, اور اس کتاب کا جو ہال مارک ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا, انسان مونوگمس ہوا کیوں, اور اس کی جو ہسٹری ہے وہ لے جاتا ہے پراپرٹی کے. اس میں جب سے ایگریکلچرل شروع ہوا, ایگریکلچرل لائف شروع ہوئی, کیونکہ ہم لوگ ہنٹر گیدررز تھے, ان سوسائٹیز میں نان مونوگمس ریلیشن شپس چلتے تھے. جیسے ہی سوسائٹی ایگریکلچرل سوسائٹیز میں ٹرانسفارم ہوتی ہیں, وہاں سے مونوگمی شروع ہوتی ہے, اور وہاں سے جو ہے وہ پراپرٹی کا تصور شروع ہوتا ہے. کیونکہ مونوگمی اس لیے بھی اہم تھی کیونکہ اگر میں مرد ہوں اور مجھے نہیں پتا میرے بچے کہاں ہیں, اور اگر مجھے یہ کلیم کرنا ہے یہ میری پراپرٹی ہے اور اس پراپرٹی کے دعوے دار کون ہیں, دین آئی ایم ایٹ لاس. اگر میں زراعت کر رہا ہوں تو then you have to be a monogamous person in order to say that okay, she is my wife, she will stay on my farm or whatever, and these are my kids. کیونکہ جتنی آپ کے ریلیشن شپ اسٹرانگ مطلب براڈ ہوں گے, آپ کو آپ کی جو جسے بھی کہیں آپ کا فائنینشیل یا ریسورس وائز جو انٹرسٹ ہے پراپرٹی میں, وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیوائڈیڈ ہوگا ان لوگوں میں جن کو آپ نہیں جانتے, چاہے آپ کے بچے کہاں ہوں,
صحیح, ٹھیک ہے. یہاں تک ہم تھوڑا سا آڈینس کے لیے اس کو ذرا سمرائز کر دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں دو تھیوریز ہیں, ٹھیک ہے. ایک یہ کہ جو ہنٹرز ہیں وہ مونوگمس, ٹھیک ہے, اور جو ایگریکلچر کی طرف آ گئے, ٹھیک ہے, سوری ایگریکلچر والے مونوگمس ہیں اور دوسرے پولیگیمی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری جو اپنی اسٹڈی میں نے کی ہے اس میں جو مجھے کیا سمجھ میں آیا کہ کیونکہ آپ نے ایکسٹرا میرٹل افیئرس کا ذکر کیا نا, تو میری یہ کریوسٹی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اور جب میں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ انسانی سائیکی کیا ہے, تو میں ماضی میں گیا, تو میں نے ان پریمیٹیو سوسائٹیز کو اسٹڈی کیا, تو مجھے یہ پتہ چلا کہ جن کو ہم ایکسٹرا میرٹل افیئر کہہ رہے ہیں وہ بیسیکلی ایک انسانی شعور کا حصہ ہے, اور سوسائٹی اس شعور کو میچ نہیں کر رہی ہے. سوسائٹی نے اس کے ارد گرد وہ تمام اسٹرکچرز کھڑے کر دیے جہاں وہ جو لائف فورس ہے, جس کو ہم سیکشول فورس کہہ رہے ہیں, وہ ریپریس ہو جائے. اچھا, میں آپ تھوڑا سا روکتا ہوں, پھر ہم دوبارہ آگے چلتے ہیں. اب یہاں پہ آپ ماضی میں چلیں گے, میں بھی ماضی میں چلتے ہیں, ہم سب ماضی میں چلتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ماضی کے اندر جو آپ نے پولیگیمی کی بات کی, جہاں پہ ہنٹر سے ساری چیزیں تھیں, ایک چیز جو جتنے بھی بادشاہ تھے, مسلمان, ہندو, رومن, فارس, جتنے بھی بادشاہ تھے, سب کی کئی بیویاں تھیں, لیکن کہیں بھی ایسی ملکہ نہیں آئی جس کے کئی شوہر ہوں. جو ان کے ریکریشن ایکٹیویٹیز کی جگہ ہوتی تھی وہ الگ, ان کی بات نہیں کرا. لیگلائزڈ ایک ملکہ کا ایک ہی شوہر ہوتا تھا. تو جو ہم پولیگیمی کی بات کرتے ہیں یہاں پہ, ہسٹری سے بات کر رہے ہیں نا, میل کے پروفیسر بات, نہ فیمیل کے پروفیسر سے بات کر رہا ہوں, میں ہسٹری کے حساب سے بات کر رہا ہوں. تو وہاں بھی یہی ہوتا نہیں کہ ایک میل جو ہے وہ کئی وائف رکھ سکتا ہے, لیکن ایک فیمیل ہے, اس کے کئی میل پارٹنر ہونا ایک اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا اس سوسائٹی کے اندر. پلس اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ اس کا باپ کون ہے کوئی نہیں بتا سکتا. لیکن اس میں پھر میرا سوال یہ نا کہ کن سوسائٹیز میں اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے. اگر آپ ایجپٹ میں چلے جائیں, جب کلیوپیٹرا تھی, یا اس سے بھی پرانے, وہاں ایک عورت کے رشتے لوگوں کے ساتھ ہونا ایک عام سی بات تھی, ٹھیک ہے. اور جن پریمیٹیو سوسائٹیز کا میں نے اسٹڈی کی ہے اس میں بھی ایک عورت کے کئی پارٹنرز ہو سکتے ہیں. اور میں نے یہ ایکسپیرئنس کیا کہ اس میں چیزیں مجھے نظر آئیں, تو مطلب جتنا شوق مجھے لگا کہ یار یہ, پھر میں نے ان چیزوں کو جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں, میں نے ان کو اس نظر سے دیکھنا شروع کیا, تو مجھے لگا کہ وہ معاشرہ اس طرح کا منظم ہو گیا جس وجہ سے یہ ایشوز نکل کر آ رہے ہیں. آئی ڈونٹ سی پیپل ایٹ فالٹ, آئی سی the familial and the societal structure as the reason of cheating and extra marital affairs. میرا پرپس یہ تھا یہ چیز لانے کا, کیونکہ جب بھی ایکسٹرا میرٹل افیئرس ہم دیکھتے ہیں تو وہ دو پرسپیکٹو سے ہوتے ہیں نا, وائف کی طرف سے یا ہسبینڈ کی طرف سے, ٹھیک ہے. تو ابھی آپ نے ایجپٹ کا ذکر کیا کہ ایجپٹ کے سائڈ پہ وہاں پہ جو سوسائٹیز تھیں, جو بھی لوگ رہتے تھے, وہاں پہ عام تھا یہ چیز. لیکن بہت سارے لوگ اس پہ ایگری کرتے ہیں کہ میکسیمم جگہ پہ یہ چیز بری سمجھی جاتی ہے ہسٹری کے اندر بھی. بٹ یہ دیکھنا ہوگا کہ کون اور کس عرصے میں, کیونکہ جب سے پیٹریارکی نے جنم لیا 2000 سال کا عرصہ لیں, چونکہ وہاں مردوں کی ڈومیننسی تھی, اور چونکہ مردوں کو پراپرٹی اور ان ریسورسز پہ اپنا کنٹرول چاہیے تھا, انہوں نے سوسائٹی میں اسٹرکچرل چینجز کی, مونوگمی اس سے آئی. اس سے وہی میں کہہ رہا ہوں نا, اس سے یہ سینس نہیں بناتی بات نا. دیکھیں نا, فار ایگزامپل ایک مرد, اگر مرد یہ لے کے آیا, دیکھیں مگر اب مرد کی 4 بیوی ہیں, ٹھیک ہے, اس کو پتا ہے کہ ایک بیوی سے میرے یہ 2 بچے ہیں, اس سے یہ 3, ایسے یہ 3 یہ 4 ہیں. جب اس کی انہیریٹنس ڈیوائڈ ہوگی تو اسی طرح ان بچوں کے اندر ڈیوائڈ ہو جائے گی, یا بیوی کے نام جائے گی کچھ اور باقی بچوں کے نام جائے گی, جو بھی اس ٹائم کا لا ہوتا ہوگا. تو ان کو کیا پڑی تھی کہ بھائی جب ان کی چیز ساری صحیح چل رہی تو وہ مونوگامس پہ آ جائیں, اس تھیوری کو لے آئے وہ, کیونکہ وہ تو ہرٹ نہیں ہو رہا, ان کا بزنس تو ہرٹ نہیں ہو رہا. لیکن دیکھیں نا کہ اگر جہاں یہ کس سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں, ہنٹر گیدررز ہیں, تو ان کا ریسورس کیا ہے, آپ جائیں گے, ایک ٹرائب جائے گا, ہنٹ کرے گا, چیزیں لائے گا, اس کو بانٹ دے گا. نہیں, ابھی تو آپ نے کہا نا کہ ہنٹرس کے اندر تو پولیگیمی تھی نا, ٹھیک ہے نا, تو ہم ہنٹرس کی بات نہیں کر رہے, ہم ایگریکلچر والے پہ آ گئے, جو ہاں پراپرٹیز کا چیک کرے سارا, جہاں آپ نے کہا کہ پراپرٹیز کی وجہ سے انہوں نے اس چیز پہ آئے کہ مونوگمی پہ آئے ہیں وہ. میرا سوال یہ ہے کہ اگر مرد یہ چیز لے کے آیا ہے یا عورت لے کے آئی ہے, اگر مرد لے کے آیا تو اس کا سینس بالکل نہیں بنتا, کیونکہ ایک مرد کی اگر 4 بیویاں ہوں, اگر 8 بچے ہوں, تو اس کو پتہ ہے کس میں میری ڈیوائڈ ہوئی چیزیں, 4 بیویاں فارم پہ ہیں, اتنے بچے فارم پر ہیں, میں مر گیا تو انہیریٹنس پہ اس طرح ڈیوائڈ, کوئی مسئلہ نہیں آتا.
لیکن اگر اسی طرح ایک بیوی کے 4 ہسبینڈ ہیں تو وہ انہیریٹنس کہاں ڈیوائڈ جائے گی؟ تو میرا خیال ہے حمیز میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پرابلم یہی آیا نا کہ کیونکہ عورتوں کے ملٹیپل پارٹنرز ہوا کرتے تھے اور انہوں نے روکنے کے لیے دونوں پہ لگا دیا. ہاں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا کیونکہ پھر انہیریٹنس کی ڈویژن اتنی ہوگی کہ آپ, کیونکہ دیکھیں نا پہلے آپ کے ریسورسز, چاہے وہ کوئی پانی کا ریسورس ہو یا کوئی فار ایگزامپل کوئی ہرن ہے, کوئی چیز ہے کھانے پینے کی, وہ سارا ایک کمیونل ایک کامن چیز ہوتی تھی. وہ ایک ڈویژن ایک ٹرائبل بیسس پہ ہوتا تھا, اور جیسے یہ ٹرائبل بیسس ختم ہو کے پرسنل پراپرٹی اور پرسنل بیسس پہ آیا, تب جا کے یہ ٹرینڈ نکلا جس کو ہم مونوگمی کہتے ہیں. دیکھیں میں جب یہ کہتا ہوں تو مجھے اس میں آپ غلط نہ لیں کہ میں سیکشول پرورژن یا اس چیز کو نہیں, یہ بھی آڈینس کو رہے کہ آئی ایم ناٹ یہ کہ فحاشی یا سیکشول بے روی کو میں پروموٹ نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ یہ ایگزامپل آپ کو ملتی ہیں کہ جہاں لوگ اپنے ملٹیپل پارٹنرز اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ وہ لوگوں سے ملٹیپل سیکس کر سکیں اور اپنی اس ضرورت کو پورا کر سکیں. ان سوسائٹیز کی اسٹڈی سے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ اپنے بانڈز کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ بڑی مزے کی میں نے ایک چیز مجھے یاد آ رہی ہے, افریقن ایک ٹرائب ہے, اس میں 4 قسم کے والد ہوتے ہیں اس ٹرائب کے مطابق. ایک جو ہے وہ اپنا نطفہ دیتا ہے, وہ والد ہے. ایک والد وہ ہے جو ان مختلف نطفوں کو مکس کرتا ہے. تیسرا والد وہ ہے جو اس کا سنتھیسس کرتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس عورت کا یہ عقیدہ ہے اس ٹرائب میں کہ اس کا بچہ جو ہے وہ اتنا ریفائن ہو, تو وہ اپنے ریلیشن شپ ایک کامیڈین سے بھی رکھتی ہے, آرٹسٹ سے بھی رکھتی ہے, ایک اسٹرانگ مین سے بھی رکھتی ہے, ایک اچھے ہنٹر سے بھی رکھتی ہے, تاکہ اس کا جو بچہ بنے وہ ان تمام کا ایک مکسچر ہو. لیکن بایولوجیکلی تو یہ غلط ہے نا, آپ کو یہ پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. وہ بایولوجیکلی بے شک غلط ہو, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لوگ یہ سمجھیں گے میری گفتگو سے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک سیکشول فریڈم ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, صحیح, میرا یہ غلط تاثر نہ لیے, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ کس طرح سے کنیکٹ کرتے تھے رشتوں میں, وہ اس میں سیکشول, وہاں تو سیکس اتنا تھا کہ یار ان کو پرواہ نہیں تھی. مطلب جیسے میں پانی پی رہا ہوں تو وہاں لوگ سیکس کرتے تھے, ٹھیک ہے, تو اس کو تو ہٹا ہی دیں. دے ور یوزنگ سیکس. دیکھیں یہ اینیمل کنگڈم سے بھی ملتی ہے. آپ مجھے بتا دیں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانوروں میں کوئی بیوی نہیں ہوتی, کوئی خالہ ماموں نہیں ہوتا, لیکن لوگ یہ بھی آرگیومنٹ لاتے ہیں کہ چاہے وہ گوریلا ہو یا ایسے, کیونکہ انسان کی جو جینیٹکس سے قریب بندر ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس میں سے بھی جو سب سے زیادہ قریب ہیں وہ چمپینزیز ہیں اور بونوبوز ہیں, اور ان دونوں میں سے سب سے زیادہ جو قریب ہیں وہ بونوبوز ہیں. اور بونوبوز جو ہیں پولی ریلیشنز میں ہوتے ہیں. اگر یہ وہ بندر کی نسل ہے جہاں اس پہ زیادہ لوگ باتیں نہیں کرتے ہیں, لوگ چمپینزیز گوریلا پہ بہت بک بک کرتے ہیں, لیکن بونوبوز پہ اتنا نہیں آتا, وہ پولی ایمرس ہیں. ان کے اگر دیکھیں کنیکشن جس طرح وہ کرتے ہیں, تو یہ جو اسٹڈی میں نے پڑھی وہ اسی بیسس پہ وہ اس کو ایک آرگیومنٹ بناتے ہیں کہ نارملی لوگ سمجھتے ہیں کہ پیئر بانڈنگ از دا نیچرل وے آف ہیومن سیکشول ریلیشن شپ, بٹ اٹ از ناٹ. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ ایک سیکشول فریڈم ہو اور جو ہم انسٹاگرام اور ان چیزوں پہ دیکھتے ہیں. آئی ڈونٹ مین دیٹ. ایک اور ایگزامپل میں یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس میں ایک چیز پڑھی کہ امریکن ایئر فورس میں اکثر یہ کہتے ہیں نا وائف سوائپنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ کافی چیز مشہور ہے. تو میں اس ایگزامپل کو پڑھ رہا تھا امریکن آرمی سے, تو وہاں ایک امریکن پائلٹ یہ بول رہا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا بس عورتوں کو ٹھوکنے کے لیے وائف سوائپنگ کرتے ہیں, کیونکہ وہ اس سے انٹرویو کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ ہم لوگ وائف سوائپنگ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ہمیں ایک دوسروں کی بیویوں میں دلچسپی تھی, ہم لوگ اس لیے وائف سوائپنگ کرتے تھے یا ہمارے ریلیشن شپ اس لیے پولیگیمس تھے کہ ہمیں بانڈنگ کرنی تھی, کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہم کب واپس آئیں گے اپنی بیویوں کے پاس, اپنے بچوں کے پاس. اگر میری بیوی کسی اور فیملی سے نہیں جڑی ہوئی ہے, اس کے رشتے اچھے نہیں ہیں, اس کی دوستیاں نہیں ہیں دوسرے گھروں سے,
تو مجھے نہیں پتا کہ میرے بیوی اور میرے بچوں کا کون خیال رکھے گا. یو سی یہ ایک جب میں نے یہ چیزیں سنی تو میرا جو ہے نا وہ مجھے بھی شاکنگلی ریئلائز ہوا کہ وہاں سیکس کو استعمال کیا جا رہا ہے ٹو اسٹرینتھن دا انٹیمیسی اینڈ بانڈ بٹوین پیپل. دے آر ناٹ یوزنگ سیکس فار دا سیک آف سیکس. ہم لوگ اس لیے زیادہ سیکس کرتے ہیں کیونکہ وی آر سیکس اسٹراف سوسائٹی. دیٹس دا آنیسٹ تھنگ. کیونکہ ہمارے ایک نایاب چیز ہے یہ, اس لیے ہم اتنا فوکس ہوتے ہیں اس پہ, اس لیے پورن ہمارے یہاں اتنی دیکھی جاتی ہے. صحیح ہے. تو دس از دا ریالٹی. اینڈ یو نو میں کوئی اس پہ ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں خود بھی ایکسپلور کر رہا ہوں کہ یہ انسانی سائیکی کیا ہے. میری یہ تخدع ہے. اس میں ایک چیز بس ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو باؤنڈری سیٹ ہوتی ہیں نا, باؤنڈریز وہ کس طرح سیٹ ہوتی ہیں کوئی بھی کسی بھی. اب دیکھیں جو آپ کے پاس کچھ کلائنٹس آ رہے ہیں وہ آپ کے ریلیجیس بیک گراؤنڈ سے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. ان کو اگر آپ ریلیجیس چیز سنائیں گے وہ نہیں سنیں گے, ان کو ان سے وہ تو ڈونٹ کیئر. ایبسلیوٹلی. تو کچھ لوگ ہیں جن کے جو آپ کے پاس کیس آتا ہے ریلیجیس بیک گراؤنڈ سے, اس کو آپ تھوڑا بہت بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ باؤنڈریز ہیں آپ کی, یہ ساری چیزیں ہیں. کیونکہ جو آپ نے ویسٹ کی ایگزامپل دی نا یہ والی, چلیں پرانی بات ہم دیکھ لیں, وہ میں اس لیے پوچھا تھا آپ سے کہ کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں, کیوں یہ آیا. لیکن اگر ہم آج کی جو یہ ایگزامپل تھی اس سے ہم یہ نہ اخذ کرنا شروع کر دیں کہ ہم بھی اس طرح کرنا شروع کر دیں, کیونکہ ہمارا اپنا ایک کلچر ہے, ہماری اپنی اسلامک اور ریلیجیس باؤنڈریز ہیں جس کو ہم نے فالو کرنا ہے, اس کو ہم نے نا. اور ہمارے لیے ایکسکیوز نہیں ہے کہ بھائی چلو ہم لونلی فیل کرنے تو ہم اپنا بانڈ اسٹرینتھ کریں, چلو بھائی نکل گئے ہنٹنگ کے اوپر, ٹھیک ہے. ایسا تو نہیں ہے. تو اس میں آپ سے ایک بس لاسٹ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ان پہ سولوشن کیا ہوتا ہے. یہ کیس آپ کے پاس آیا تو یہ افیئرس تھا ان کے یا وائف کے ہسبینڈ کے, تو آپ اس کو سالو کرتے ہیں یا پھر ان کو ریکنسائل کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں وداؤٹ برنگ ریلیجن ان دیم. مطلب اگین میں تو ریکنسائل نہیں کرتا, میاں بھی خود یہ ڈیسائڈ کرتے ہیں تھرو مائی میڈیشن. لیکن اس میں یہ دیکھنا چاہیے نا کہ آپ کے اپنے عقائد کیا ہیں. میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں میرا ویلیو سسٹم کیا ہے اور میرے بلیفس کیا ہیں, اور آپ کے پارٹنر کے کیا ہیں. ہو سکتا ہے الگ ہوں ان کے بلیفس, لیکن آپ کا سوال یہ تھا نا کہ آپ کیسے ریزالو کرتے ہیں. اچھا, آپ کے اپنے بلیفس کی. ہاں مطلب چونکہ یہ بہت ضروری ہے بات کرنا اس پہ, کیونکہ جس تھراپسٹ جس کوچ کے پاس جا رہے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے اس کے ویلیو سسٹم کیا ہے. یہ بڑی اچھی بات کی, میں اس کو لانا کیونکہ وی ڈونٹ کوسچن دا therapist or a coach or whosoever on the pedestal that person is, کیونکہ we don't question that. میں نے آج تک کسی کلائنٹ سے نہیں پوچھا. میں اپنی سیشن جب بھی شروع ہوتے ہیں تو میں لوگوں کو ریکروٹ ایسے نہیں کر لیتا. اچھا, میں آدھا گھنٹہ ان سے گفتگو کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ وہ میرے میچ بھی ہیں یا نہیں. اکثر یہ ہوا ہے لوگوں کو میں نے منع کر دیا میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا, کیونکہ بعض اوقات میری ویلیو سسٹم اور آگے جا کے کلیش کریں گے. میں نہیں چاہتا کہ وہ چیز آئے. اور کچھ چیزیں میں نوٹ کر لیتا ہوں جس سے مجھے لگتا ہے کہ یار ہمارا میچ نہیں ہے, ہم کمپیٹیبل نہیں ہیں. دین آئی سے نو ٹو دیم. تو مجھے کسی کلائنٹ نے یہ نہیں کہا کہ یار آپ کا بلیف سسٹم کیا ہے, وٹ کائنڈ آف تھراپیوٹک تھیوریز ڈو یو فالو, اور آپ کیسے کرتے ہیں. آپ کے بلیف سسٹم کے اندر آپ کس چیز کو لا رہے ہیں, آپ کی جو تھراپی جو آپ کی میتھڈس ہیں, یا پھر آپ کے ریلیجن, یا کیا چیز آپ کا سارا ورلڈ ویو آ جاتا ہے اس میں. اچھا, آپ کا ریلیجن بھی, آپ کے عقائد, ساری سب چیزیں. اچھا, میرے سیکشل ویلیوز کیا ہیں یہ بھی آ جاتی ہیں سامنے. کیونکہ اگر یہ کلائنٹ کو نہیں پتا ہے تو مطلب وہ ایک انکمپیٹیبلٹی کریٹ ہوگی. گو کہ کوچ تھراپسٹ اس کا بیسٹ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اپنے عقائد کلائنٹ ورک میں انٹرفیئر نہ کریں. لیکن وہ تو اس میں وہ ایک سجیشن کی طرح آ سکتا ہے کہ یار دیکھو یو کین لک فار ادر پاسبلٹیز. یہ لینگویج استعمال ہو سکتی ہے جیسے میں کرتا ہوں. جیسے ابھی میں جس کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہوں اس کا بریک اپ ہوا, ٹھیک ہے. اب بات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ بعض ریسورسز جو ہے وہ اپنے سگنیفیکنٹ ریلیشن شپس میں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک قسم کی کلوزنس یا انٹیمیسی, ناٹ فزیکل بٹ ایموشنل انٹیمیسی. بالکل. لیکن اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ بعض اوقات ہم اگر ایک بندے سے یہ توقع کرتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اس بندے پہ جس سے ہم توقع کر رہے ہیں اس پہ ایک بڑا ذمہ داری ہے کہ وہ اس ضرورت کو پورا کرے. تو جیسے اب اس کلائنٹ کے ساتھ میں نے کہا کہ یار یو آلسو
اگر وہ ایک بندے سے وہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی, کین یو لک فار ادر پرسن ٹو میٹ دیٹ نیڈ آف انٹیمیسی؟ Your husband, your boyfriend or whatever may not provide that kind of intimacy. But you can go out and seek that kind of intimacy with someone else. یہ چیٹنگ نہیں ہے. لیکن اگر ایک بندہ نہیں ضرورت پوری کر رہا ہے, اس کی کیپیسٹی نہیں ہے یا وہ نہیں کر پا رہا ہے, کین یو گو آؤٹ یو سی اینڈ انڈرسٹینڈ کہ کہیں میری کسی اچھے سی دوستی ہو, چاہے وہ بندہ نہ ہو, بندی سے بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ کی نیڈ ہے. کیونکہ انٹیمیسی کا مین یہی ہے کہ آپ مجھے دیکھیں جیسا میں ہوں, مجھے محسوس کریں جیسا میں ہوں, تاکہ مجھے کسی پردے میں رہ کے آپ سے گفتگو نہیں کرنی پڑے, جیسا میں ہوں ویسے مجھے ایکسیپٹ کیا جائے. تو آپ کی کہنے کا مطلب یہ کہ فزیکل کو ہٹا کے جو ایموشنل آپ کی نیڈس, ٹھیک ہے, اس کو آپ سارا برڈن اپنے بوائے فرینڈ یا ہسبینڈ پہ نہ ڈالیں. ٹھیک ہے, کیونکہ پیپل ڈو دیٹ. ہاں, کچھ آپ اپنی فار ایگزامپل آفس میں پورا کریں, کچھ کہیں اور پورا کریں. ہاں, بٹ یو ہیو ٹو بی ویری ویجیلنٹ کہ آپ کس کو ٹرسٹ کر رہے ہیں, کس کو نہیں. دیٹس اے ڈفرنٹ کویسچن. لیکن اس میں ایک طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, آپ اس کو بتائیں نا, بتاتے تھوڑی ہیں اس کو کہ بھائی آؤ بھائی تم میرے جو ہے نا وہ فن کے لیے ہو, فن انٹیمیسی پوری کر رہے ہو. بٹ دیٹس ویئر دی آنیسٹی نیڈس ٹو اسٹیبلش. آپ کو ولنریبل ہونا ہوگا. یار اس طرح تو اگلا بندہ کہے گا آپ مجھے یوز کر رہے ہیں. تو لوگ اسی لیے تو محسوس کرتے ہیں کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ اپنی جو دل کی بات ہے, جو اصل بات ہے, وہ چھپا کے رکھتے ہیں. اگر آپ وہ بتا دیں تو پھر وہ یہ فیل نہیں کریں گے کہ وہ استعمال ہو جا رہے ہیں. نہیں, دین ان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ اس کو پورا کریں یا نہ کریں. اچھا صحیح. پھر آپ نے جب وہ بات اگر بعد میں کھلتی ہے تو وہ ان کو دکھ ہوتا ہے کہ بھائی اس نے مجھے استعمال کیا. کیونکہ یہ فیلنگ کب آتی ہے؟ کیونکہ آپ کوئی چیز چھپا کے رکھتے ہیں. جب یہ چیز واضح کرتے ہیں تو پھر آپ الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ہاں کریں یا نہ. بٹ ہم یہ کرنا نہیں چاہتے ہیں. ہم تو مینیپولیٹر ہیں. ہم تو چاہتے ہیں ہم گھما پھر. یہ کو ڈپینڈنسی ہے. ہاں, جو ہم بات کرتے شروع کے اندر کو ڈپینڈنسی. کیونکہ ہم مینیپولیٹو ویز میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے عادی ہو گئے ہیں. وائی؟ کیونکہ سیدھے طریقے سے گھی نکلتا نہیں ہے, ٹیڑھی کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں نا. تو بٹ if you accept that the way the world works, then you are in the cycle of codependency, my dear friend. صحیح. That has to stop. لیکن کہیں کچھ جگہ میں آپ کی پرسنل لائف میں آپ ایگزامپل دے رہے ہیں, وہاں پہ تو یہ یوز ہو سکتی ہے, لیکن آپ کی پروفیشنل لائف کے اندر, آپ کے بزنس کے اندر, وہاں ساری چیزیں نہیں چلتی. کیونکہ حمیز آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ پھر وہی بات ہے کہ اب سارا نہیں, پریکٹیکل پہ آ رہا ہوں نا میں, پریکٹیکل چیزوں پہ آ رہا ہوں. پریکٹیکلٹی بھی تو ہوتی ہے نا کچھ. لیکن دیکھیں نا, جس چیز کو آپ پریکٹیکلٹی کہہ رہے ہیں وہ ایکچولی ان فیکٹ مینیپولیشن ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. تو یہاں چوائس ہے آپ کے پاس کہ یار ڈو یو وانٹ ٹو بیکم پارٹ آف دیٹ مینیپولیٹو بیہیویئر یا ناٹ. اچھا, دیٹس اے چوائس. پھر یہاں اسلام اور مذہب یہ کہاں چلے جاتی ہیں ساری چیزیں, یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی اسپرچویلٹی. اٹ ول, کیونکہ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے وہ کون سے حصے ہیں جو کہ بڑے معصوم سے اندر ہیں ہمارے, بٹ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو باہر لانا اچھی بات نہیں ہے. ہماری چیزیں واضح ہو جائیں گی, ایکسپوز ہو جائیں گے ہم. اچھا, اس میں ایک چیز اور ہے, جو لوگ جس کی وجہ سے آپ کو اپنا آپ نہیں بتاتے, آپ نے جس طرح کا ہے وہ چیز نہیں شیئر کرتے, وہ ایک یہ بھی ہے کہ ان کو ڈر ہے کہ کہیں اگلا بندہ ان کو نہ یوز کرنا شروع کر دے. کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آپ کو گھر میں جو ہسبینڈ یا آپ کا وائف ہے وہ آپ کو خوش, یعنی ایز اے جو آپ کی ایموشنل کوشنٹ ہے, خوش رکھنے والا, آپ کو جوک سنانے والا, یا پھر آپ کا فار ایگزامپل آپ کو موٹیویشن دینے والا, کوئی بھی چیز کمی ہے اس کے اندر نا, کسی بھی چیز کی, وہ آپ وہ سمجھے گا یہ بھی مجھ پہ ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ سوچے گا میں اس کو مینیپولیٹ کیسے کروں اپنے کاموں کے لیے. لیکن تاریخ دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے نا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میرا بھی یہ ڈر ہے. ٹھیک ہے, لیکن پھر ایک دوسرا پرسپیکٹو جاننا بھی ضروری ہے. اگر سبھی کو یہ ڈر ہے, آپ کو بھی ہے ڈر اس بات کا جو ہم گفتگو کر رہے ہیں ہم لوگ, ریجیکشن کا ڈر ہے, آپ کو ہے؟ ہاں. تو اگر ہم سب کو یہ ڈر ہے, اگر ہم 4 لوگوں کو ہے, تو میں یہ ازیوم کرتا ہوں پورے کلیکٹیو میں یہ ڈر ہے. تو اگر میں یہ ڈر رکھتا ہوں تو میں کسی کو ریجیکٹ کیوں کروں گا؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں بھی ڈرتا ہوں اس سے. تو میں موسٹ لائکلی کسی کو ریجیکٹ نہیں کروں گا.
کیونکہ میں سمجھوں گا کہ سارا انسان اس ڈر سے تو اس میں پھر آپ آزما ہے. ہاں یعنی آپ کو اسٹیپ لینا پڑے گا, ٹرسٹ کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو تھوڑا سا ونریبل زون میں ڈالنا پڑے گا. یہ بات ہے نا, دس از کریج. کریج یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے ڈھس 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 اور آپ نے بہت ہی بھاشن دیے, اور کریج یہ ہے کہ آپ یہ کہیں میں یہ ہوں اور مجھے اس چیز سے ڈر لگتا ہے. 20 لوگ آئیں گے آپ کے ساتھ جو آپ کو سپورٹ کریں گے. کیونکہ سوسائٹی اس طرح چل رہی ہے تو ہم بھی ویسے چلنا شروع ہو جائیں. یہ ایک چوائس کا معاملہ ہے. تو اس کیس میں اگر ہمیں اپنی ایک کم سے کم جس طرح کہتے ہیں نا, جس طرح ہم بزنس کے اندر ایک پلان اے بناتے ہیں, وہ فیل ہو جاتا ہے, پھر B, C, D ہوتا ہے, آپ کے مختلف پلانز ہوتے ہیں. تو اگر آپ اس چیز کو سوچ کے چلیں کہ اگر آپ کو کوئی آپ نے 10 بندے چوز کیے, 8 آپ کے ساتھ چلے, 2 نے آپ کو مینیپولیٹ کیا, تو آپ اس سے اسٹیپ بیک اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کریں گے؟ یہ سروائیول بھی تو کرنا ہے ہم نے. میرے پاس جیسے میں بزنس کرتا ہوں, جو بزنس ہے نا آپ کا, وہ آپ کی پرسنالٹی سے رن ہوتا ہے. یو آر یور بزنس اینڈ یور بزنس از یو. یو آر یور بزنس اینڈ یور بزنس از یو. دیر از نو ڈفرنس. صحیح طریقہ یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو ایکسپلور وائی دیر از اے پارٹ آف می ہو از بینگ مینیپولیٹڈ بائی ادرس. دین یو ول گیٹ ٹو نو دا آنسر. اس مثال کے طور پر, کیونکہ سائیکالوجی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے گیس لائٹنگ. اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ پنک پانی ہے, آپ کیا کہیں گے؟ نہیں حمیز, تم نے آئی تھنک میرا خیال ہے تم نے صحیح طرح دیکھا نہیں, اب دیکھو پنک ہے یا نہیں. تو یہ گیس لائٹنگ ہے کہ جو چیز ہے نہیں, میں آپ کو یہ احساس یا یقین دلا رہا ہوں کہ نہیں وہی ہے. اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ آپ اس لیے وہ گیس لائٹ کہلاتی ہے. کیونکہ جو چیز ہے نہیں, آپ اس کا احساس آپ کو دلایا جا رہا ہے, اور پھر آپ یقین کرنے لگتے ہیں کہ ایسا ہے. اس طرح ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگے. ایگزیکٹلی. تو ہمارے کچھ اس طرح حصے ہیں جو کہ پھر ہمیں بھی اس تذبذب میں وہ کر لیتے ہیں, کلر کر لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو یہ ایک مثال تھی کہ جہاں مینیپولیشن ہے وہاں مینیپولیٹر ہے, اور وہاں آپ کے اندر ایک حصہ ہے جو مینیپولیٹڈ ہو رہا ہے. تو یعنی آپ ایک بار فار ایگزامپل آپ کا کوئی ایک بچہ ہے جو کہ موٹیویشن یا پش کریو کرتا ہے کہ کہیں سے نا آپ کو نہیں ملا, آپ نے کسی اور کے ساتھ اپنا باہر ایک پارٹنر ڈھونڈا جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس نے پھر آپ کو مینیپولیٹ کرنا شروع کر دیا, اپنے پرپسز کے لیے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور اپنے لے کے آتے ہیں. تو پھر آپ نے اسٹیپ بیک کیا, آپ نے ایک اسٹیپ بیک کیا تھوڑا سا, اور آپ نے کہا کہ یہ کیوں مینیپولیٹ ہو رہی ہے. کیونکہ میں آپ کے سولوشن پہ آ رہا ہوں نا, کیونکہ مینیپولیشن اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو وہ چیز اپنے اسپاؤس سے نہیں ملی, اس لیے آپ نے وہاں تھرو کی ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کسی اور بندے کو ڈھونڈیں گے پھر, تو یہ سائیکل اس کو آپ اسٹاپ کر دیں گے وہیں پہ. ہاں نہیں, اسٹاپ نہیں کریں گے. ہم یہ کریں گے کہ وہ اس سائیکل کو, اس پیٹرن کو سمجھنا شروع کرے. آئی تھنک یہ لفظ میں نے کیوں نہیں استعمال کیا, کیونکہ میرا ایک کام یہ بھی ہے کہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں وہ کس پیٹرن میں ہے, کہ وہ بار بار آپ کو ایک ریکرنٹ پیٹرن نظر آئے گا اپنی ایشو کو لے کے. اور جیسے آپ نے یہ چیز کہی, یہ ایک پیٹرن ہے کہ آپ ایک اس پیٹرن میں کہ کوئی بھی آپ کو مینیپولیٹ کرے, یا آپ ویلیڈیشن چاہتے ہیں, یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی اپریشیٹ کرے, تو آپ بار بار اس سائیکل میں جائیں گے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو کلائنٹ ہے یا جو بھی بندہ ہے اس کو کہیں کہ دیکھیں پہلے تو وہ پیٹرن سمجھے, کہ وہ ریکگنائز کرے کہ یہ وہ کر رہا ہے. اسٹیپ 1 یہ ہے. جب وہ یہ اسٹیپ 1 سمجھ لیتا ہے تو اس کو ایک ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ یار ایگزیکٹلی یہ تو میں کانسٹنٹلی اس سائیکل میں ہوں. اور جب وہ اس سائیکل کو سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ اس کو بریک کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ایکچولی میری ضرورت کیا ہے. اور اکثر و بیشتر وہ لوگ جو زیادہ ویلیڈیشن اور اپریسیشن مانگتے ہیں, ایکچولی ان کو اپریسیشن نہیں ملی ہوتی اپنی فیملی سے یا اپنے کیئر گیور سے. تو پھر میں کیا کرتا ہوں, پھر میں کہتا ہوں کانشیسلی ڈو دیٹ, ڈونٹ ڈو دیٹ انکانشیسلی. دین سے ٹو ہم ایز دیٹ آئی نیڈ اپریسیشن فار دس. صحیح, کین یو ڈو دیٹ؟ یار میں بہت اچھا بولتا ہوں, یا میں بہت اچھا کھانا پکاتا ہوں, مجھے اپریشیٹ کرنا تم. یہ زیادہ سیف ہے بنسبت کسی کو آپ مینیپولیٹ کریں اور یہ سوچیں کہ یہ مجھے
تو اس کیس میں اگر میں آپ کو مینیپولیٹ کرنا شروع کر دوں تو پھر آپ کسی اور کو ڈھونڈیں گے نا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو ظاہر ہے میری چانس تو ہے نا, آپ نے بھی کہا ہے ابھی. بھائی مجھے نہیں پتا میری یہ ضرورت ہے. نہیں, فار ایگزامپل نا, ایگزامپل لیتے ہیں کہ آپ کی ضرورت ہے, آپ کو ویلیڈیشن چاہیے کہ آپ کھانا بڑا اچھا بناتے ہیں. اب ایک کوک ہیں فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, اور آپ کی کوئی تعریف نہیں کرتا, میں آ گیا آپ کی تعریف کرنے کے لیے. پھر میں نے کیا کیا, میں آپ کو مینیپولیٹ کرنا شروع کر دیا. جب آپ میرے لیے کھانا بناتے ہیں میں بہت زیادہ تعریف کرتا ہوں, پھر آپ دوبارہ مجھے کھانا بنا کے دیتے ہیں, میں مینیپولیشن ہوگی یہاں پہ. پھر آپ کو ریئلائز ہوا یار یہ بندہ مجھے مینیپولیٹ کر رہا ہے, پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کوئی حمزہ ڈھونڈیں گے, کوئی عمر ڈھونڈیں گے, ہے نا. ایبسلیوٹلی. اچھا, لیکن اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کی کوکنگ اچھی ہے, اس کا جو بھروسہ ہے وہ آپ کو خود ہو. You know that you are a badass cook. Then you don't need validations. اس کا حل یہ ہے کہ if you know in your badassery, then you don't look for, because you know you can do this. You are good at it. You see. تو اس کا بھی میرے خیال سے اس طرح ہو سکتا ہے کہ 4-5 بندوں نے آپ کی تعریف کی خود ہی, تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ آپ اچھے کوک ہیں. یہ ایک فیڈ بیک ملا نا. فیڈ بیک ملا. لیکن پھر بعض اوقات کچھ لوگوں کے لیے گلاس ہمیشہ خالی رہتا ہے, جتنا دے دیں. تو ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کو اپنا, بیکاز اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے پاور میں نہیں ہے, وہ اپنے پاور سے ڈسکنیکٹ ہے. کیونکہ سیلف ورتھ کے جو ایشوز ہیں اس میں جو پرائمری ریزن یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے پاور کو ریکگنائز نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ان کا پاور کو ڈسون کیا گیا ہوتا ہے. کیونکہ آپ کے پاور کا آپ کو کیسے پتہ چلے گا جب تک کوئی آپ کو فیڈ بیک نہیں دے گا. اگر میں آپ کو نیگیٹو فیڈ بیک دے رہا ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سے دور ہو جائیں گے آٹومیٹک. آپ اس پاور کو ڈسون کر دیں گے. ہاں, پاور کو ڈسون کر دیں گے, پھر آپ کو بھی ڈسون کر سکتا ہوں نا میں. دونوں ریئیکشن ہو سکتے ہیں. تو اب ان دونوں صورتوں میں آپ اپنے پاور کو سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے, کیونکہ آپ یہ سمجھیں گے اس کو کوئی ویلیو نہیں کر رہا ہے, اس لیے اب میں بھی ویلیو نہیں کروں گا. تو یہ ریکلیم کیسے کریں پاور, جہاں آپ کو یہ احساس ہونا شروع ہو جائے کہ ایکچولی یو آر گڈ ایٹ اٹ. صحیح. تو یہ تقاضا ہوتی ہے کلائنٹ ورک میں. صحیح کہ وہ بھروسہ دلوایا جائے کہ آپ کو لگے کہ, اور سچائی کے ساتھ آبجیکٹیولی آپ دیکھ سکیں کہ آپ کتنے اچھے کوک ہیں, فیک نہیں. ہاں, جو آپ ہیں وہ آپ ہیں. اب میں سلمان خان نہیں ہو سکتا یا, ٹھیک ہے, آئی نیڈ ٹو نو دیٹ. مائی باڈی کین ڈو ٹو این ایکسٹینٹ اینڈ آئی شوڈ نو دیٹ. آئی کانٹ ایکسپیکٹ اے 6 پیک. یو سی, نہیں کر سکتے ہیں آپ, مسئلہ نہیں. مطلب میں بتا رہا ہوں جیسے میری طبیعت ہے, جو چیزیں ہیں, جس طرح میرا رجحان ہے چیزوں کو لے کے چلنے کا, تو آئی کین دو کے ہو سکتا ہے. بٹ لیکن یہ کہ پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہے نا اس کو قبول کرنا ضروری ہے. پھر آپ کو ایک آبجیکٹو پکچر نظر آتی ہے, تو اصلی پاور وہاں سے ڈیولپ ہوتا ہے. زبردست, بڑا اچھا یار, مزہ نہیں ہے, بہت مزہ آیا, اور ٹائم کا تو پتہ نہیں چلا آج ہمیں. نہیں, شکریہ آپ نے مجھے دعوت دی. نہیں, اب بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انٹریکٹیو گفتگو ہو پوڈ کاسٹ کے اوپر, اور آپ اس میں سے 1-2 بندے ہی ہیں جن سے مزہ آیا اتنا کہ سوال جواب پورے ایک فلو کے ساتھ چلیں. بہت شکریہ. کچھ اگر آڈینس کو ایک جملہ کہنا چاہیں آپ, جو کہ کسی ٹراما سے گزر رہے ہیں یا پھر ان کو فیل ہو رہا ہے کہ کام کرنے کی ضرورت ہے اپنی پرسنالٹی پہ. میرا یہ کہنا ہوگا کہ سیلف اویئرنیس میں انویسٹ کریں, اپنے آپ کو جاننے کے لیے, کیونکہ ہمارا سارا جو فوکس ہے نا وہ دوسروں کو جاننے میں, کسی اسکل کو ڈیولپ کرنے میں, کسی چیز کو سیکھنے میں ہوتا ہے. دیٹس اے گڈ تھنگ, یو کین کنٹینیو دیٹ تھنگ, بٹ لک بیک ٹورڈز یو اینڈ کویسچن, ڈو یو ریئلی وانٹ ٹو لرن دیٹ تھنگ, ڈو یو ریئلی وانٹ ٹو ڈو دس تھنگ, اینڈ اف یس وائی. یہ آپ کی شخصیات کی وہ پرتیں کھولے گا جو آپ کو کبھی بھی نہیں اندازہ تھا کہ وہ کھل سکتی ہیں. کیونکہ اللہ میاں نے, یا جس کو بھی آپ بلیو کرتے ہیں, جو بھی سورس کانشیسنیس, ہر انسان کو ایک علیحدہ بندہ بنایا گیا ہے. اس میں ایک ایسی چیز ہے جو ایک کو دوسرے سے علیحدہ کرتی ہے, وہ وہاں اس کا ایک پاور, یہاں اس کا وہ گفٹ ہے. تو ہر انسان کا ایک گفٹ ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. مطلب سیم بندے جو آپ سیم پوڈ کاسٹنگ کی فیلڈ میں ہیں یا سیم آپ کوچنگ کی فیلڈ میں, لیکن آپ کا ایک پرسنل گفٹ ہے. جیسے مجھے پتا ہے کہ میرا بڑی تقاضا کر کے مجھے یہ پتا چلا ہے میرا اپنا پرسنل گفٹ کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں ایکسٹریم کیوس میں,
ایموشنل ٹرموائل میں میری یہ خصوصیت ہے کہ آئی اسٹینڈ اسٹل دو آئی فیل دا ٹرموائل بٹ آئی اسٹینڈ. دس از مائی گفٹ. دیٹس وائی آئی کین ایکسپیرئنس ریلیٹیولی ایزیئر ادر پیپلز پین. ٹھیک ہے, یہ میرا گفٹ ہے. اور میں نے یہ بڑا سمجھا ہے, جیسے میں اپنی زندگی کے اس حصے میں کچھ چیزیں ایکسپیرئنس کر آیا ہوں جو کہ لوگوں کے لیے بڑا تہس نہس کرنے والی, بٹ آئی سوئفٹلی وینٹ تھرو دیٹ دو آئی فیلٹ دا جولٹس اینڈ ٹربولنس آف دیٹ تھنگ. تو جیسے یہ ایک گفٹ ہے میرا, تو اس لیے ہر کسی کو یہ اپنے اندر جھانکنا چاہیے. اس سے بہت فرق پڑتا ہے. جو آپ کر رہے ہیں اس کی کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے. اف یو آر ڈوئنگ پوڈ کاسٹنگ اور یوٹیوبنگ اور واٹ ایور, the quality that you will bring to that thing will immensely enhance. زبردست. بہت بہت شکریہ سہیل صاحب آپ کے آنے کا. ویلکم. نہیں, اچھا لگا گفتگو کا, مزہ آیا. تو آڈینس یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. اگر آپ کو اچھا لگا تو کمنٹ کر کے بتائیں کون سا سیکشن اچھا لگا, اور کوئی اور ٹاپک آپ کو تھراپی سائیکالوجی چاہیے تو ہم دوبارہ دعوت دیں گے ان کو. لیکن آپ میک شیور کریں کہ کمنٹ کر کے بتائیں, لائک کریں اگر آپ کو پوڈ کاسٹ اچھا لگا, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ تک پہنچیں, اور جتنے ہمارے سبسکرائبر بڑھیں گے اتنے ہم بڑے بڑے گیسٹ کو پوڈ کاسٹ پہ لا سکتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ. شیئر کریں اپنے واٹس ایپ گروپس کے اندر, اور ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. ٹیک کیئر.